پچھلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے علم کلام کی اہمیت پر بات ہوئی، تو تھوڑا بہت اس کا تتمہ کر کے انشاءاللہ دوسری مبحث کی طرف بڑھیں گے۔ علم کلام کے حوالے سے ہمارے درس نظامی میں 8 سالہ درس نظامی میں پہلے تو بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب تقریباً 1 یا 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بنیادی کتاب اور اہم کتاب شرح عقائد النصفیہ ہے۔ یہ اس فن کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کو صاحب فن سے پڑھا جائے۔ اگر غیر صاحب فن سے آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو نہ پڑھنے کے وقت آپ کا اگر 1 وسوسہ ہو تو پڑھنے کے بعد آپ کے 100 وسوسے ہوں گے۔ آپ کی ذہن میں یہ بات واضح ہو۔ اسی وجہ سے اکثر حضرات بے خبری میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ شرح عقائد میں عذاب قبر کے بعد ہی عقائد ہے، پہلے عقائد نہیں ہے۔ وَهَذِهِ كَلِمَةٌ لَا يَتَفَوَّهُ بِهَا إِلَّا جَاهِلٌ بِهَذَا الْفَنِّ الشَّرِيفِ۔ جس آدمی نے اس فن کا صحیح طریقے سے حصول کیا ہو، وہ خوب جانتا ہے کہ شرح عقائد میں عذاب قبر تک الہیات اور نبوات کے جو اہم ترین مباحث ہیں، اگر اس کو کما حقہ پڑھا جائے اقتدار فن سے کے ساتھ اور مقتدر فن سے پڑھا جائے تو میرے خیال میں طالب علم اس فن میں بہت ہی مضبوط بن جاتا ہے۔ اور علم کلام کی تو صفت یہ ہے کہ المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام۔ تو کیسا بندہ شرح عقائد کے پڑھنے کے بعد وہمی ہوگا اور اس کو وسوسے آئیں گے؟ تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو صحیح پڑھنے سے وسوسہ نہیں آتا، اور اس میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ کامل استاد سے نہ پڑھنے کی وجہ سے بندے کو وسوسے آئیں گے۔ لہذا اہم کتاب ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں تو 7-8 سالوں میں یہ ایک ہی کتاب یا اس کے ساتھ عقیدہ طحاویہ چھوٹا سا اہم متن ہے لیکن چھوٹی ہے، وہ ملا دی جاتی ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے۔ حال یہ ہے کہ اہل بدع اپنے مدارس اور مکاتب میں عقیدہ اور اس مادہ کی بہت ساری کتابیں پڑھاتے ہیں۔ ان کے ہاں جو کلیہ ہوتا ہے، کلیہ 4 سالوں میں وہ عقیدے کے اور اپنے جو عقائد ہیں ان کی 16 کتابیں پڑھاتے ہیں۔ ان کی جو کلیہ ہوتی ہے، السنۃ الاولیٰ میں 4 کتابیں، پھر السنۃ الثانیہ میں 4 کتابیں، پھر السنۃ الثالثہ میں 4 کتابیں، پھر السنۃ الرابعہ میں 4 کتابیں۔ 4 سالوں کو ملا کر دوسرے علوم کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن علم کلام یا عقیدے کی جو ہے، جو ان کے عقیدے کا بیان ہے، 16 کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں 8 سالوں میں 1 یا 2 کتابیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے مدرسے میں اگرچہ وفاق کے ساتھ، اور یہاں طلبہ ہیں جو وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، ہر سال میں ہم نے عقائد کی کتاب داخل نصاب کی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ العقیدہ طحاویہ کو درجہ ثانیہ میں پڑھائے۔ درجہ ثالثہ میں اس سال ہم نے تبسیط الفقہ الاکبر شامل نصاب کی ہے۔ تبسیط الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، متن متین فقہ اکبر، تو صنعاء یمن کے ایک عالم ہیں شیخ ابو بکر باذیب حفظہ اللہ، انہوں نے اس کی بہت عمدہ شرح لکھی ہے، تبسیط الفقہ الاکبر، وہ باقاعدہ درسن پڑھائی جاتی ہے۔ درجہ رابعہ میں ہم دروس البلاغہ کے بعد عقیدہ طحاویہ کی شرح جو علامہ بابرتی یا علامہ غزنوی کی طرف منسوب ہے، وہ پڑھاتے ہیں۔ درجہ خامسہ میں سلم العلوم کے بعد باقاعدہ رسالۃ الاعتقاد پڑھائی جاتی ہے۔ رسالۃ الاعتقاد یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور مختصر و شرح العقائد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ علامہ علاء الدین البخاری رحمہ اللہ کا ایک جامع رسالہ اور متن ہے، اور انہوں نے اپنے استاذ امام تفتزانی کی شرح العقائد نصفیہ سے اس کا اختصار کیا ہے،
اور کچھ زیادات بھی ہیں مفید، تو وہ طالب علم خامسہ میں پڑھ لیتا ہے تو سادسہ میں ان کے لیے پھر شرح عقائد پڑھنا آسان ہوتا ہے، تو چھٹے سال جا کر شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہر سال درجہ ثانیہ سے لے کر درجہ سادسہ تک وہ کتابیں پڑھتا ہے علم کلام کی، تو علم کلام میں خوب اس کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر سابع میں اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ یا اگر وہ تکمیل کر لیتا ہے تو ہمارے یہاں تکمیل میں یہ جو میں نے نام گنوائے ہیں باقاعدی کتابیں ہم درسن پڑھاتے ہیں، الاقتصاد فی الاعتقاد، دفع شبہ تشبیہ، اور اسی طرح ایضاح الدلیل کا کچھ حصہ، اساس التقدیس کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو واقعہ یہ ہے کہ شرح عقائد ہمارے عقائد کی اہم ترین اور بہترین کتاب ہے، 800 سال سے ہمارے درس نظامی میں شامل ہے، اور اس کے ایک ایک سطر کی خدمت کی گئی ہے۔ بہت سارے مدارس والے ساتھی حضرات اس پر یہ ٹپا لگا رہے تھے کہ اس میں فلسفہ ہے۔ وہ عربی میں کہتے ہیں اذا لم تر الہلال فسلمی لاناس رأوه بالابصار، اذا لم تر الہلال فسلمی لاناس رأوه بالابصار۔ جب تب خود شرح عقائد کو نہیں پڑھ سکتے اور نہیں سمجھ سکتے تو یہ ٹپا نہ لگاؤ کہ کتاب ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اعوجاج۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری درس نظامی جو اکابر نے مقرر کی ہے لاجواب ہے، اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ ہاں اس میں مفید زیادات ہو سکتی ہے اور ہمارے علماء دیوبند اور اکابر کرتے رہتے ہیں، وہ ہر زمانے میں کرتے رہتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ شرح تہذیب کو نکال لو، نور انوار کو نکال لو، شرح جامی کو نکال لو، مختصر المعانی کو نکال دو، تو میرے خیال میں ہوشیار عامی ہی فارغ ہوں گے، عالم تو مشکل ہے کہ مدرسے سے فارغ ہو۔ اس لیے مولوی صاحب جو درس نظامی کی کتاب ہے لاجواب ہے، اس میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی دوسرا قول اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہر زمانے میں لوگ کہتے رہیں گے کہ یہ کتاب نکالو، یہ کتاب نکالو، لیکن اس کا نقصان ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ علم کلام میں ہمارے ہاں جو کتاب ہے وہ بہترین ہے انشاءاللہ۔ یہ تو ایک مجمل کلام ہوا، کل جو ہماری پہلی نشست ہے وہ علم کلام کے مصادر اور مراجع کے حوالے سے اس کا انشاءاللہ ذکر کرتا چلوں گا۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا اور عرض کروں گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا میں نے یہاں پورا تذکرہ بھی کیا ہے، اس کی شرح بھی لکھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، جس میں سے 72 فرقے گمراہ ہوں گے اور جہنمی ہوں گے، اور ایک فرقہ نجاتیہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس ایک فرقے کی علامت کیا ہے جو نجات پانے والے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس موقع پر میں اور میرے صحابہ قائم ہوں۔ ہمارا جو نام ہے اہل سنت والجماعہ اسی حدیث سے ماخوذ ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا نام اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ ما انا علیہ یہ اہل سنہ ہو گیا، و اصحابی یعنی والجماعہ ہو گیا، جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے، تو ہمارا نام اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ اس حدیث پر بہت سارے علماء نے کلام کیا ہے۔ اس حدیث کے اوپر بہترین کلام حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بصائر و عبر، جو ان کی اداریوں کا مجموعہ ہے اور 2 جلدوں میں چھپا ہے، اس پر مختصر اور جامع کلام ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب الاعتصام ہے، اس کے اندر اس حدیث پر اتنا جامع کلام ہے کہ تقریباً 200 صفحات تک پہنچا ہوا ہے، اور اگر اس کو الگ تحقیق کیا جائے تو مستقل رسالہ بن سکتا ہے، کتاب الاعتصام للامام الشاطبی۔ تیسرا کتاب ہے التبصیر فی الدین وتمیز الفرقۃ الناجیۃ عن الفرق الہالکین، امام ابو المظفر الاسفرائینی الاشعری رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے۔ تو ان کے اوپر جو تحقیق کیا ہے اور جو مقدمہ ہے علامہ زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ کی تحقیق سے، انہوں نے اس مقدمے میں اس حدیث پر مختصر اور جامع کلام فرمایا ہے۔ ایک عالم ہے، اب بھی بقید حیات ہے، مالکی ہے، اشعری ہے، بہت اچھے عالم ہیں، اور ان کا نام ہے شیخ عبد الباعث الکتانی المغربی حفظہ اللہ۔ ان کی اس حدیث کے اوپر مستقل شرح ہے، ابراء الذمہ فی تحقیق حدیث افتراق الامہ، ابراء الذمہ فی تحقیق حدیث افتراق الامہ،
وہ بھی اس قابل ہیں کہ اس کو مطالعہ کیا جائے۔ اس حدیث کے حوالے سے 2-3 مختصر مباحث ہیں، اس کو ذکر کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ پہلی مبحث تو یہ ہے کہ یہ حدیث کون سے فرق کے بارے میں ہے اور کون سی امت کے بارے میں ہے، امت دعوت کے متعلق ہے یا امت اجابت کے متعلق ہے؟ تو بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ امت دعوت کے متعلق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، تو مراد اس سے صرف امت اجابت مسلمان نہیں ہے، کفار بھی مراد ہے، یعنی جن امتوں کو رسول اللہ کی بعثت ہوئی تو ظاہر ہے وہ یہود بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، سب اس میں آ جاتے ہیں، تو ان میں 73 فرقے بنیں گے۔ اس واسطے ہمارے بعض اسلاف اور اکابر نے اس حدیث کی شرح پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے قابل ذکر ایک کتاب امام فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کی ہے، اس کا نام ہے فرق المسلمین والکفار، اور اس میں ان تمام فرقوں کا ذکر کیا ہے جس میں اس حدیث کی طرف مجمل اشارہ آیا ہے۔ اور اس حدیث سے یعنی اس کتاب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امت سے مراد امت دعوت ہے، لیکن یہ بعض علماء کا قول ہے، شیخ عبدالباقی اسکتانی نے بھی اسی قول کی تائید کی ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں امت سے مراد ستفترق امتی، امت سے مراد امت اجابت ہے جو مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر تقریباً 73 فرقے بنیں گے، اور وہ ان کا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے مضر اختلاف ہوگا۔ تو یہ جمہور علماء کا قول ہے، اور علماء کی زیادہ تعداد نے اس قول کی طرف ذہاب فرمایا ہے، اس قول کو اختیار کیا ہے، اور اسی واسطے علماء نے اس حدیث کی شرح پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے قابل ذکر کتاب الفرق بین الفرق ہے امام ابو منصور البغدادی کی، اسی طرح ابھی ایک کتاب کا تذکرہ میں نے کیا اور اس کا نام ہے التبصیر فی اصول الدین، التبصیر و تمیز الفرقۃ الناجیۃ عن الفرق الہالکین، ابو مظفر اسفرائینی کی، یہ بھی اس حدیث کی شرح پر لکھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ اور دوسرے کئی اکابر نے اس حدیث کی شرح پر کتابیں لکھی ہیں، اور وہ فرقے شمار کیے ہیں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، جیسے معتزلہ، جیسے کہ روافض، جیسے کہ خوارج، جیسے کہ مجسمہ، جیسے کہ کررامیہ، جیسے کہ قدریہ، جبریہ، اور اسی طرح مرجعہ۔ یہ وہ فرقے ہیں جو اسلام کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے انہی فرقے اسلامی فرقوں کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے۔ یہ دو باتیں تو اس حدیث کے اس لحاظ سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو فرقوں کا ذکر ہے کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، تو یہ تحدیداً ہے یا تکفیراً ہے؟ بعض علماء نے اس حدیث کو تحدید کے معنی پر محمول کیا ہے کہ یہ جو 73 فرقے ہیں یہ تحدیداً ہیں، اور 73 فرقے بنے۔ اس حوالے سے علماء نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر شرح لکھی ہے، جیسے کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث فرقوں کے حدیث کے متعلق شرح لکھی ہے، اور اس میں 73 فرقے باقاعدہ شمار فرمائے ہیں۔ لیکن اس پر ایک اشکال آتا ہے اور ایک شبہ پیدا ہوتا ہے طالب علم کا کہ جو ابھی نئے فرقے بن رہے ہیں اس جدید زمانے میں، تو 73 فرقے اگر پہلے سے بنے ہوئے اور ہمارے کابر اسلاف نے شمار کی، تو یہ نئے فرقے کس کھاتے میں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نئے فرقے نئے ناموں سے ہیں یہ وہی پرانے فرقے ہیں، لیکن صرف نام دوسرے ہیں، وہی پرانے فرقے ہیں، ان کے اصول انہی سے ملتے ہیں، صرف یہ ہے کہ دوسرے نام سے مشہور ہوئے۔ اب مثال کے طور پر میں جدت پسندوں میں جاوید احمد غامدی صاحب ہے، ان کا جو فرقہ ہے انہوں نے جو اصول متعارف کی ہیں باقاعدہ یہ معتزلہ کی اصول ہے باقاعدہ، اور انہوں نے جو چیزیں اٹھائی ہیں یہ معتزلہ سے لی ہے، ابو مسلم سے، اور اسی طرح دوسرا جو عبد الجبار المعتزلی ہے، ابو القاسم الکعبی ہے، ان کی کتابوں سے باقاعدہ غامدی صاحب نے اپنے اصول لیے ہیں اور متعارف کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تو وہی پرانے فرقے ہیں، صرف نام جدید ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو مجسمہ ہے یہ پہلے زمانے کے مجسمہ ہے، آج سے 800 سال 900 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جن اعتراضات کے جوابات ہمارے اکابر نے اپنے علم کلام کی کتابوں میں دی ہیں، وہی چیزیں اعتراضات آج کل وہ ہمارے اوپر کرتے ہیں،
آپ کو زیادہ تقدوں کی ضرورت نہیں، صرف اپنے اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کریں، وہاں سے جوابات اٹھا لیجئے اور ان کے جوابات کو تحریک کر لیجئے. اب حیران ہوں گے. یہ بات میرے ذہن میں تھی. پھر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سید احمد پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو پچھلے سال اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے یہ بات ان تحفۃ القاری میں ذکر کی ہیں، جو بخاری کی شرح ہیں، کہ باطل فرقے ختم نہیں ہوتے. اہل حق کا تو وظیفہ یہ کہ ان کا سر کاٹیں، ان کا بالسیف بالسنان بالقلم جہاد کریں، لیکن جب باطل فرقہ وقتی طور پر دب جاتا ہے تو یہ بعد میں اثر اٹھاتا ہے، یہ بعد میں اثر اٹھاتا ہے. تو جو پہلے فرقے تھے وہ اب بھی موجود ہے، لیکن دوسرے ناموں سے. اب دیکھ لیجیے، سر سید احمد خان ہے، وہ جدت پسند ہیں، انہوں نے باقاعدہ تفسیریں لکھی ہیں، باقاعدہ فرشتوں کا انکار کیا ہے، دوزخ کا انکار کیا ہے، جنت کا انکار کیا ہے. یہ سب چیزیں اور یہ باتیں پرانوں فرقوں کے اندر موجود تھیں، وہاں سے ان لوگوں نے لیے ہیں، جدت پسندوں نے متعارف کیا ہے. پرویز احمد خان منکر حدیث جو تھا، یہ نظریہ باقاعدہ پرانے زمانے کے معتزلوں میں موجود تھا. ابو القاسم الکعبی نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے، اور عبد الجبار المعتزلی نے اصول خمسہ لکھی ہے. عبد الجبار المعتزلہ کی اس موضوع پر تقریباً 15 جلدوں کے اندر کتاب ہے اصول معتزلہ پر، اور احادیث کے انکار کے مختلف اصول وضع کی ہیں جو ناکام ہیں. تو ان اصول کو لے کر آج کل منکرین حدیث نے لیا ہے. تو یہ اب حضرات کے ذہن میں رہے کہ جو فرقے اس وقت موجود ہے نئے ناموں سے، یہ وہی فرقے ہیں، یا تو اسی ناموں سے ہیں یا دوسرے نئے ناموں سے متعارف ہے، لیکن اصول وہی ہے جو پرانے فرقوں کے تھے. تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ حدیث میں 73 لفظ تحدیداً ہیں اور جدید فرقے ان میں شامل ہیں. بعض علماء کا قول یہ ہے، اور زیادہ تحقیق قول بھی یہی ہے، علامہ کوثری رحمہ اللہ نے بھی اس قول کو ترجیح دیا ہے کہ 73 حدیث والی جو فرقوں والی جو حدیث ہے، اس سے مراد تکفیر ہے، تحدید نہیں ہے. یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ میری امت میں بہت سارے فرقے بنیں گے عقیدی کے لحاظ سے، جو بہت خطرناک ہے. تو یہ جو حدیث کے اندر 73 کا لفظ آیا ہے، یہ تکفیر کے لیے. عرب لفظ 70 یا لفظ 60 تکفیر کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں 1000 مرتبہ تو یہ کام کرو. اب 1000 مرتبہ سے تحدید مراد نہیں ہوتا، تکفیر مراد ہوتا ہے، یہی مطلب ہے. تو آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس سے مراد محققین علماء کی نزدیک تکفیر ہے. اچھا، یہ جو اختلاف عقیدی کے لحاظ سے یہ مضر ہے، لیکن الحمدللہ اسلام جو ہے، یہ اختلاف جو فرقوں کا اختلاف ہے، اسلام کی جمہور پر حاوی نہیں ہوا ہے. یہ ہمیشہ مغلوب رہا ہے. بے شک فرقے بنے ہیں، اس میں دوسرا کلام نہیں ہے، لیکن وہ مغلوب ہے بنسبت دوسرے ادیان کے. عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر، اس میں جو تخریب کاروں نے تخریبی کی ہیں، ان کے مذہب کو بگاڑا ہے، ان کے دین کو بگاڑا ہے، ان کے اندر اس طریقے سے اختلافات پیدا کی کہ ان کے اوپر یہ فرقے حاوی ہو گئے. سینٹ پال جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر آ گیا اور عیسائیوں کی اصول کو بدل ڈالا. اور یہ ایک یہودی تھا اور عیسائیت کا لبادہ اڑ کر عیسائیوں میں داخل ہوا. ان کی اصول کو اس طریقے سے بگاڑا کہ عیسائیت ہی نہیں رہا. تو اسلام میں عبداللہ بن سبا ان جیسے لوگوں نے کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے. ایک چھوٹا سا فرقہ بنایا جو لا یذکر ہے لا یعتد بہ، لیکن وہ ناکام رہا. تو آپ کے ذہن میں رہیں کہ یہ اختلاف جو ہے زحمت کا اختلاف ہے، لیکن الحمدللہ اسلام میں ہمیشہ مغلوب رہا، غالب اہل سنت والجماعت رہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے ذہن میں ڈالتا جاؤں کہ اسلام کے اندر جو مذاہب اربع ہے، الحنفیہ، المالکیہ، الشافعیہ، الحنابلہ، ان کا اختلاف زحمت نہیں، ان کا اختلاف رحمت ہے. کیونکہ عقیدے میں یہ ایک ہاتھ کی طرح ہے. امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مبید النعم و مبید النقم، معید النعم و مبید النقم کے اندر لکھا ہے، اور سبکی عقیدے کے امام ہیں، کہ مذاہب اربع کید واحدۃ فی العقیدہ، اور سریمو اختلاف مذاہب اربع کے اندر عقیدے کے لحاظ سے نہیں. ٹھیک ہے، فروع کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف رحمت ہے، اور وہ اختلاف بھی بہت کم ہے. تحقیق یہ ہے کہ تقریباً 80% مسائل میں مذاہب اربع کی فروعی مسائل میں اتفاق ہے. صرف 20% مسائل میں اختلاف ہے. وہ بھی اختلاف اس حیثیت سے کہ ایک مذہب میں
ایسر قول پر فتویٰ دیا گیا تو اسی مسئلے میں دوسری مذہب کے اندر احوط قول پر فتویٰ دیا گیا ہے. اور کراہت اور عدم کراہت کا اختلاف ایک دو یعنی ہاتھ کی انگلیوں کے برابر جتنے مسائل میں حرام اور عدم حرمت کا اختلاف ہے، باقی اختلاف راجح مرجوح کا یا احوط اور ایسر کا ہے تو یہ اختلاف رحمت ہے. ثلثین میں بعبارت دیگر کہیے ثلثین میں یا ثلثین سے اکثر مسائل میں مذاہب اربعہ متفق ہیں فروعی مسائل میں، اور ثلثین سے ثلث واحد سے تھوڑے مسائل میں مذاہب اربعہ کا اختلاف ہے، وہ اختلاف بھی رحمت کا ہے. ابھی کچھ سال پہلے اردن کے ایک ادارے کا ایک سروے انہوں نے کیا تھا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے، تو اس ادارے کی جدید تحقیق کے موافق پوری دنیا میں 100% مسلمانوں میں سے 90% مسلمان سنی ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہیں، اور یہ 10% مسلمان یا خوارج ہیں. ابھی اس وقت آپ کے ذہن میں ڈالتا چلوں کہ عمان مسقط کی جو پوری سلطنت ہے وہ عباضیہ کے قبضے میں، ان کا سرکاری مذہب عباضیہ کا ہے. عباضیہ خوارج کا وہ قسم ہے اور یہ اہل سنہ کو بہت نزدیک ہے، لیکن اصولی مسائل میں خوارج معتزلہ کے ساتھ بالکل ہم نوا ہے. مثلا رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرنا آخرت میں، اسی طرح خلق قرآن کا جو اہم مسئلہ ہے اس میں وہ معتزلہ کی ہم نوا ہے. تو اس وقت بھی باقاعدہ مسقط کا جو سرکاری مذہب ہے عباضیہ خوارج کا مذہب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 10% کے اندر خوارج ہیں، روافظ ہیں، اور اسی طرح مجسمہ ہے، اور اس طرح دوسرے کئی چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں. باقی 90% مسلمان جو ہے سنی ہے. اچھا، خوبصورت اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ سروے کیا ہے کہ پوری دنیا میں 48% سنی مسلمانوں میں سے 48% مسلمان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر 28% مسلمان امام شافعی رحمہ اللہ کی مذہب کے مقلد ہیں، کتاب و سنت پر ان کی تشریحات کی روشنی میں عمل کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر 15% مسلمان امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر 2.5% مسلمان الامام المبجل ناصر السنہ امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، کتاب و سنت پر ان کی تشریحات کے حوالے سے عمل کرتے ہیں. تو اصل میں جو افتراق امت کی حدیث ہے یہ اصولی اختلافات کے حوالے سے، فروعی اختلافات کے حوالے سے بالکل نہیں ہے. ایک بہت مشہور اسکالر ہے جو اپنی جگہ وہ خدمت کرتا ہے، وید کا مطالعہ رکھتا ہے، اور اسی طرح اناجیل اربعہ کا مطالعہ رکھتا ہے، اور اسی طرح تالمود وغیرہ کا یہودی کی کتابوں کا مطالعہ رکھتا ہے، لیکن وہ لامذہبی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو عیسائیوں میں یعقوبیہ نستوریہ پروٹیسٹنٹ اصولی فرقے ہیں، کہ اسلام میں اس طرح فرقے ہیں؟ تو اس اللہ کے بندے نے بے خبری کی وجہ سے اور اپنے لا علمی کی وجہ سے کہا کہ ہاں ہم بھی اس فرقوں کے شکار ہیں، ہمارے ہاں بھی شافعیہ، مالکیہ، حنفیہ اور حنابلہ ہے. کتنے افسوس کی بات. یہ ایک واضح دلیل ہے اس بیچارے کی لا علمی کی. حالانکہ یہ اختلاف تو رحمت ہے. آپ کو اگر جواب دینا ہی ہے تو آپ کہیں ہاں اسلام میں بھی ہے اس طرح فرقے، جیسے کہ روافظ ہیں، معتزلہ ہے، کرامیہ ہے، لیکن یہ مغلوب ہے، اسلام اس پر غالب ہے. میری بات کی تحقیق کے لیے اگر آپ جاننا چاہیں تو ہمارے اکابر میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ایرانی انقلاب، آپ اس کو غور سے پڑھیں، بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس سے آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اور معتدل کتاب ہے، کافی معلومات ہے اس میں. تو عرض یہ ہے کہ اصل میں جو اصولی اختلاف ہے یہ اختلاف زحمت ہے. جو فروعی اختلاف مذاہب کے اندر، مذاہب اربعہ کے اندر، یہ اختلاف رحمت ہے. تفصیل کا موقع یہ ہے، اس مجمل بحث سے آپ اپنے نتائج کو بخوبی اخذ کر سکتے ہیں. تو یہ جو یعنی 73 فرقوں والی حدیث ہے، اس کا تو ذکر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت کی علامت کو واضح فرما لیا کہ ما انا علیہ واصحابی، اور اسی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. اچھا، بعد کے زمانوں میں اہل سنت والجماعت 2 ناموں سے مشہور ہو گئے. بعد کے زمانوں میں 2 ناموں سے اہل سنت والجماعت مشہور ہو گئے. ایک ہے الاشاعرہ اور دوسرا ہے الماتریدیہ. یہ جو 2 قسم کے نام ہیں، یہی اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام ہے. اور وہی بدن ہے، صرف کپڑے ایک ہی بدن کو تبدیل کی جاتے ہیں. صبح بندہ ایک جوڑے کو پہنتا ہے، شام کو دوسرا، رات کو دوسرا، ایک ہی بدن ہے. تو اس کپڑے بدلنے کی وجہ سے بدن تبدیل نہیں ہوتا، بدن ایک ہی ہوتا ہے. تو اسی اہل سنت والجماعت سے بس اوقات تعبیر اشاعرہ سے کیا جاتا ہے، بس اوقات تعبیر ماتریدیہ سے کیا جاتا ہے، بس اوقات تعبیر
صوفیہ صافیہ سے بھی کیا جاتا ہے. یہ صوفیہ صافیہ جو اہل حق ہے وہ بھی اشاعرہ ماتریدیہ کے اندر داخل ہے. اور اسی طریقے سے بس اوقات ان سے اہل الاثر اور اہل الحدیث پرانے زمانے کی جو اصطلاح ہے، جدید اصطلاح نہیں، جدید اصطلاح مستحدث، جدید اصطلاح کی بات نہیں کر رہا. پرانے زمانے میں اہل حدیث سے مراد محدثین تھی. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ محدثین بھی تھے، مجتہدین بھی تھے. تو اہل الحدیث ان کبھی کبھار یعنی اہل سنت سے یہ بھی تعبیر کی جاتی ہے. تو عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد. آپ کی خدمت میں چونکہ بعد کے زمانوں میں اشاعرہ اور ماتریدیہ ان دونوں ناموں سے اہل سنت متعارف ہو گئے 1200 سال سے، 1100 سال سے. اور اسی مکتب فکر کے متعلق ہے ہمارے ہزاروں محدثین اسی مکتب فکر کے طرف منتسب ہیں، ہزاروں مجتہدین فی المذہب اور ہزاروں مفسرین، اور یہ کہیے کہ لاکھوں علماء ربانیین وہ یا اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ. یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کون ہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. بصرہ میں جب معتزلہ کا بازار بہت گرم تھا تو ایک شخص وہاں پیدا ہوا اور اس ہستی کا نام ہے امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ، علی بن اسماعیل ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ. تو ان کے جو والد صاحب تھے اسماعیل صاحب، وہ ان کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے امام ابو الحسن کے. تو ان کی والدہ محترمہ نے ایک اپنے زمانے کے مشہور معتزلی المذہب سے شادی کی. اور جب اب جبائی سے شادی کی، عبدالجبار جبائی اس کا نام تھا، ابو علی جبائی، اس سے جب شادی فرمائی تو اس کے بعد امام ابو الحسن اشعری چھوٹے تھے اور ان کے ستیلے بیٹے تھے. ان کی باقی تربیت ابو علی جبائی کی گھر ہوئی تو معتزلہ کی اصول پر بڑا ہوا. اور چونکہ امام ابو الحسن اشعری کو اللہ رب العزت نے زبردست قسم کی صلاحیات عطا فرمائی تھی. ایک تو زبردست ذہن تھا، ذہن میں وسعت بھی تھی، ذہن میں دقت اور عمق بھی تھا، اور حافظہ بھی بلا کا تھا، اور فصاحت بلاغت بھی اللہ تعالیٰ نے بلا کی عطا فرمائی تھی. تو ان کے جو ستیرے والد تھے ابو علی جبائی، وہ معتزلہ کی طرف سے جب مناظرے کرتے تھے تو ان کے منہ میں لکنت تھا، زبان میں لکنت تھی، تو وہ اکثر مناظرے ہار جاتا تھا. تو اپنی جگہ پر مناظروں میں امام ابو الحسن اشعری اور مباحثہ اور گفتگو میں بیچتا تھا، جو عقیدی کے لحاظ سے گفتگو ہوتی تھی اس میں سرخرو آ جاتا اور کامیاب آ جاتا. ان کی عمر 40 سال ہو گئی انہی کی گھر کے اندر ابو علی جبائی. لیکن وقتاً فوقتاً بعض چیزیں ان کے ذہن میں کٹکتی تھی کہ یہ ہمارے معتزلہ کی اصول ہے لیکن بالکل غلط. اس پر اپنے ساتھیوں سے، اپنے ستیلے والد سے کئی مرتبہ انہوں نے مناظرے کی. ایک مشہور مناظرہ شرقائد کی ابتدا میں بھی مشہور ہے کہ اپنے ستیلے والد سے پوچھا کہ 3 بھائی ہے اور 2 بالغ ہیں، ایک نابالغ ہے. بالغ میں ایک نیک تھا، وہ مر کر کہاں جائے گا؟ والد نے کہا جنت. اور ایک بالغ تھا وہ بد کردار تھا، وہ مر کر کہاں جائے گا؟ اور گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا. تو والد نے کہا کہ جہنم میں جائے گا، مخلد فی النار ہوگا، جیسے کہ معتزلہ کی اصول ہے. تو ایک چھوٹا بچہ تھا، نابالغ فوت ہوا، تو والد نے کہا وہ اعراف میں ہوگا یا بدون ثواب جنت میں داخل ہوگا. اور یہ اس لیے والد نے جواب دیا بولے جبائی نے کہ معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے کہ اصلح فیصلہ اللہ کے اوپر واجب ہے. اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں، اور یہی ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور منصف بھی ہے. اللہ کے اوپر اصلح فیصلہ آپ واجب نہیں کر سکتے کیونکہ وجوب غیر کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر اصلح فیصلہ واجب کیا جائے تو وہ غیر کی طرف محتاج ہوگا، اور جو ذات محتاج الی الغیر ہو جائے وہ خدا نہیں بن سکتا. لہٰذا اصلح جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر واجب نہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کا یا عدل ہے اور یا انصاف ہے اور یا فضل ہے، ان تینوں سے نہیں نکلتا. اللہ تعالیٰ ظلم کے صفت نقص سے بالکل مبرہ ہے اور پاک ہے، اور تمام صفات نقص سے پاک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو چھوٹا نابالغ بچے کہاں جائے گا؟ تو والد نے کہا کہ یہ جنت میں بطور بدون ثواب جائیں گے، اعراف میں ہوگا. تو انہوں نے کہا امام ابو الحسن اشعری نے کہ اگر یہ چھوٹا بچہ اللہ کو کہے کہ اللہ مجھے بالغ کرا دیتے، میں بہت ساری نیکیاں کرتا، تبلیغ میں نکلتا، 4 چلے لگا لیتا، اور اسی طرح سال بھی لگاتا، مدرسے میں پڑھتا اور نفل اور تہجد کرتا، تو اس طریقے سے میں بطور مثیب ثواب والا جنت میں جاتا. آپ نے مجھے بچپن میں کیوں انتقال فرمایا؟ تو
ابو علی الجبانی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ہوگا کہ آپ میرے اوپر اصلح فیصلہ واجب ہے، اور آپ کے حق میں اصلح یہی ہے کہ بطور بچپن آپ کو وفات کروں اور بلوغ تک نہ پہنچاؤں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تو بالغ ہو جاتا تو میری نافرمانی کرتا، عیاشی کرتا، اس وجہ تو جہنم میں چلا جاتا۔ تو ادھر سے امام ابو الحسن اشعری نے کہا کہ اگر یہ جو بالغ نافرمان جہنم میں جانے والا لڑکا ہے یہ اللہ سے کہیں کہ اللہ اس کو تو بچپن میں انتقال کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ بالغ ہو کر یہ عیاشی کرے گا، تو میرا بھی آپ کو پتا تھا کہ میں بالغ ہو کر عیاشی کروں گا، تو مجھے کیوں بالغ کر کے عیاشی کے اوپر جو نے مجبور کیا؟ میں نے بہت ساری عیاشیاں کی، جہنم میں چلا جا رہا ہوں، تو مجھے بھی بچپن میں انتقال کر لیتے۔ تو پھر وہاں پہ جواب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ تو ابو علی الجبائی یہاں چپ ہو گیا۔ ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا مذہب یہاں غلط ہے، اہل سنت والجماعت جس کے خلاف ہم مناظرے کرتے ہیں ان کا مذہب یہاں درست ہے۔ اس طریقے سے کوئی اور واقعہ تدریجاً آئی ان کی زندگی، مثلا ایک واقعہ یہ آیا، یہ کٹر معتزلی تھا، اپنے والد سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر عاقل کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، عاقل کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ عاقل تو عقل الدابہ سے نکلا ہے۔ عقل الدابہ جانور کے اس رسی کو کہا جاتا ہے کہ جس رسی کے ذریعے سے جانور کو باندھا جائے کہ کھیتوں میں نقصان نہ کرے، اس کھیت کو کہا جاتا ہے، رسی کو کہا جاتا ہے۔ اسے اگر عاقل کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا جائے تو یہ غلط ہوگا، اللہ کے لیے بھی ایک قید ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو ذاتی مطلقہ ہے، وہ مقید نہیں ہے کسی قید کے ساتھ۔ تو جب یہ جواب ابو علی الجبائی نے دیا، ادھر سے اس نے کہا کہ اللہ کے اوپر حکیم کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں حکیم کا اطلاق قرآن نے کیا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو امام ابو الحسن اشعری نے فرمایا کہ حکیم بھی تو حکمت الدابہ سے نکلا ہے، اور حکمت الدابہ لغت میں اس رسی کو کہا جاتا ہے جس رسی سے جانور کو باندھا جاتا ہے، وہ بھی تو ایک بندش ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک قید ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے کے لحاظ سے جو آپ نے بیان کیا اللہ کے اوپر حکیم کا اطلاق بھی ناجائز ہے۔ تو ادھر سے ابو علی الجبائی چپ ہو گیا، تو کہا کہ بیٹے آپ کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا ہمارا مذہب اس میں غلط ہے، اور اہل سنت والجماعت کا مذہب صحیح ہے۔ مذاہب ائمہ مذاہب اربعہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دوسرے جو ان کا مذہب صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات توقیفی ہے، جو شریعت میں اطلاق آیا ہے تو اس کو اطلاق کرو، شریعت میں نہیں آیا نہیں کرو۔ عاقل کا اطلاق کتاب و سنت میں نہیں آیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ حکیم کا اطلاق نصوص میں آیا ہے، اس کا اطلاق کرو، معنی لغوی کی طرف نہ جاؤ۔ اس طرح کے جزوی واقعات امام ابو الحسن اشعری کی تحویل کا سبب بنے۔ جب وہ 40 سال کے مکمل ہوئے، اور 40 سال میں آپ کو معلوم ہے کہ بالکل ذہن پک جاتا ہے اور نزج کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ بصرہ میں تھے، اور ہزاروں تلامذہ اور شاگرد تھے، اور اپنے زمانے کے مشہور، یعنی وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جو آج کل کی لاڈ مکالے کی تعلیم نے ہمارے مدارس کو خالی کر دیا۔ اس زمانے میں ایک ایک عالم، محقق عالم کے سامنے ہزاروں طلبہ بیٹھتے تھے، ہزاروں طلبہ۔ وہ ایسا زمانہ تھا، اس زمانے میں لاڈ مکالے کی ناکام تعلیم نہیں تھا جس نے مسلمانوں کو تقسیم کر دی، دنیاوی تعلیم، اصلی تعلیم، اخروی، سبھی تعلیم ایک ہوتی تھی، مدارس میں ہی ہوتی تھی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ بعد میں لاڈ مکالے نے یہ تقسیم جو ہے نا شروع کر دی، اور سر سید کے ذریعے سے ہمارے اندر گھس آئی، اور ایک پھاٹ جو ہے نا پیدا کر دیا مدارس دینیہ مدارس اصلیہ کے درمیان۔ پرانے زمانے میں ہمارے مدارس سے سائنسدان نکلتے تھے، بھائی یہ بیرونی کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے نکلے۔ فارابی کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے نکلے۔ ابو بکر رازی کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے نکلا ہے۔ ابن الحاسم ہیثم جو آنکھوں کی بیماریوں کا سب سے بڑا ڈاکٹر ماہر تھا، جو انگریز ان کے سامنے جانے میں تلمس طے کرتے اب تک ان کی کتابوں کے سامنے، یہ مدرسوں سے نکلا تھا۔ اور اسی طرح جو دوسرے بڑے بڑے امام غزالی مدرسوں سے، رازی مدرسوں سے، یہ سب مدرسوں سے نکلے تھے۔ تو اس زمانے میں تقسیم نہیں ہوتی تھی، ان کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے امام اشعری کے سامنے۔ یہ اس اعلان انہوں نے کہی کہ بھئی میں خلوت چاہتا ہوں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں کچھ دن گھر کے اندر گزارنا چاہتا ہوں۔ امام ابن عساکر نے واقعہ لکھا ہے کہ 15 دن مسلسل یہ اپنے گھر میں بصرے کے اندر بند رہے اور سوچتے رہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، اہل سنت کا، ہر قاعدے کا اور ہر اصل کا مقارنہ کرتے رہے۔ 15 دن کے بعد جب نکل پڑے تو سب لوگوں کو بصرہ کی جامع مسجد میں جمع فرمایا اور کہا کہ میں ایک اہم ترین اعلان کرنے والا ہوں، لہٰذا سب لوگ جمع ہو جائیں، میرے تلامذہ، شاگرد، معاصرین، دوست، احباب، رشتہ دار سب جمع ہو جائیں۔ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ 15 دن مسلسل میں نے سوچا کہ ہمارا مذہب درست ہے یا اہل سنت والجماعت کا
15 दिन की मुकारना और बहुत सोच और विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारा मजहब मुअतज़िला का मजहब बिल्कुल गलत है, अहले सुन्नत वल जमात का मजहब बिल्कुल सही है। आज से मैं ऐलान करता हूं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात का एक फर्द हूं और अहले बिदअत और मुअतज़िला से बिल्कुल तौबा करता हूं और उनके मजहब से ऐसा खुरूज करता हूं और ऐसा निकलता हूं जैसे अपने कमीज से निकला और अपने बटन खोल दिए मिंबर के ऊपर और कमीज निकाल दिया कि जैसे मैं अपने कमीज से निकल गया ऐसी अहले बिदअत मुअतज़िला के मजहब से निकल गया। लोगों में एक ज़बरदस्त शोर जो है ना शुरू हो गया, गौवा शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं माना। उसके बाद जब इसने ये गैरत दिखाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो गयूर बादशाह हैं, उन्होंने अहले सुन्नत के इमाम के तरीके से इनको क़यामत तक मुतारफ़ किया। इसके बाद वो अहले सुन्नत वल जमात की हर प्लेटफार्म पर अहले बिदअत के साथ गुफ्तगू करते थे। बल्कि इब्न असाकिर ने अपनी मायनास किताब तबयीन कज़िब मुफ्तरी फीमा नुसिब इलल इमाम अबुल हसन अल अशअरी, जिसका तज़किरा आगे आएगा इंशाअल्लाह, इस किताब में लिखा है कि अहले बिदअत के घर जा जाकर उनको दरवाजा खटखटाते और निकालते, भाई कल आपने मिंबर पर अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ ये बात कही थी, आपके पास कोई दलील है? अगर आपके पास दलील हो या ना हो तो मेरे साथ गुफ्तगू कीजिए, मस्जिद में आइए। गुफ्तगू करता और वो जो है ना भाग जाता, वो गुफ्तगू हार कर और मुनादरा हार कर। लेकिन वो मुनादरे इस तरह होते थे कि मुअद्दब होते थे, उसमें फरीक़ैन का ये एक नियत होता था कि जो सही फैसला है, हक़ है, वो वाज़ेह हो जाए। इस तरीके से अहले सुन्नत का बोलबाला हो गया। और हकीकत जानिए तो यूँ कहिए कि वो ज़माना था कि हर तरफ मुअतज़िला का जोर था, हर तरफ उनका ख़तरा था। उनकी हुकूमत के अंदर लोग थे, हुकूमत भी उनके हाथ में था, लेकिन इस एक चीज़ की भी उन्होंने परवाह नहीं फरमाई, इमाम अबुल हसन अशअरी, और हक़ का बोलबाला किया। तो बाद के लोग फ़ख्रन जब अहले सुन्नत वल जमात की तरफ अपनी निस्बत करते हैं तो अपने आप को अशअरी या अशाइरा कहते हैं। इसी तरह इन्हीं के ज़माने में इनकी पैदाइश 260 हिजरी में हुई और वफ़ात 300 असह कौल के मुवाफ़िक़ 324 हिजरी में हुई। बाद में इन्होंने किताबें लिखी, तकरीबन 200 से ज़्यादा इनकी तसानीफ़ है। और तफसीर मुख्तज़न जो एक ही तफसीर है 450 जिल्द, उसका तज़किरा मैं कर चुका हूँ। इस तरह कई किताबें इन्होंने अहले बिदअत के रद्द में और उस इस्लाम के उसूल की वज़ा के लिहाज से लिखी। आपके जहन में ये बात भी जिक्र करता चलूँ कि इनके ज़िंदगी की यही दो दौर है, 40 साल तक, 300 हिजरी तक के मुअतज़िली थे, 300 के बाद ये अहले सुन्नत में दाखिल हो गए, 324 में फौत हो गए। ये दो मरहले थे इनकी ज़िंदगी के। आजकल बाज़ लामज़हबी कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी के 3 मराहिल थे। पहले मरहले में मुअतज़िली, उसके बाद फिर ये इब्न कुल्लाब जो हमारे इमाम हैं अब्दुल्ला इब्न कुल्लाब रहमहुल्लाह, उनके मज़हब पर थे, और उसके बाद लामज़हबी बन गए, मुजस्सिमा के मज़हब की तरफ चले गए। ये 3 मराहिल इनकी ज़िंदगी का जिक्र करना बिल्कुल झूठ है, इफ्तरा है। किसी भी कदीम किताब से इसकी मजबूत सबूत नहीं है। सही बात यह है कि इनकी ज़िंदगी की यही 2 मराहिल है जो मैंने आपके खिदमत में जिक्र किए हैं इजमालन, और तफसीलन जो है ना इन मकाली के अंदर मज़कूर है, आप उसको जो है ना पढ़ सकते हैं। इन्हीं के मुआसिर एक दूसरे इमाम मावरा नहर के इलाके में पैदा हुए और उनका नाम था इमाम अबू मंसूर अल मातुरीदी रहमहुल्लाह। मातुरीद इस वक़्त जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद का एक छोटा इलाका है, अब भी है। उसी मातुरीद महल्ले में इमाम अबू मंसूर लिसान अहले सुन्नत वल जमा इमाम अइम्मतिल मुस्लिमीन, ये शख्स पैदा हुए, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। ये दो तीन वास्ते से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द थे। इन्होंने वहाँ हक़ का बोलबाला किया और अपने असरी अंदाज में कदीम इल्म कलाम को जो अइम्मे अरबा से आया था, सहाबा से आया था, उसको असली इल्म कलाम के अंदाज में जो है ना मुरतब किया और असली अंदाज में पेश किया। वहाँ इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात के लिए इतनी खिदमत की कि बाद के तमाम अहले सुन्नत जब फ़ख्रन अपनी निस्बत करते हैं तो अपने आप को मातुरीदी कहते रहते हैं। तो वहाँ मावरा नहर में इमाम मातुरीदी ने हक़ का बोलबाला किया। यहाँ बसरा में इराक़ में इमाम अबुल हसन अशअरी ने हक़ का बोलबाला किया। अजीब बात यह है कि दोनों का ज़माना एक है, दोनों की मुलाकात साबित नहीं है और दोनों के दरमियान सरीमो इख्तिलाफ भी नहीं है। दोनों ने अहले सुन्नत वल जमात की कामिल तर्जमानी की है और मज़ाहिब अरबा इन्हीं 2 इमामों की तरफ मंसूब है। आपके ज़हन में ये इश्काल आ सकता है कि भाई हम तो मोहम्मदी है, अपने आप को अशअरी या मातुरीदी क्यों कहते हैं? तो भाई असल में है हम मोहम्मदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौक़िफ़ मज़हब पर कायम है, लेकिन इन हज़रात की तरफ निस्बत इसलिए की जाती है कि इनका इस मैदान में खिदमत है और ये निस्बत फ़ख्रन है, एतक़ादन नहीं है कि हम, मतलब ये है कि हम इत्तिबा
اصول میں فروع میں رسول اللہ کا نہیں کرتے، انہی اماموں کا کرتے، بلکہ اصل میں تو ہم اصول فروع میں انہی کا اتباع کرتے ہیں رسول اللہ کا، لیکن فخراً اپنی نسبت ان ائمہ کی طرف کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی دارالعلوم دیوبند سے آج کل فارغ ہو جائے تو وہ اپنے ساتھ قاسمی لکھتا ہے، تو قاسمی لکھ کر اس کا مطلب تھوڑی ہی ہوتا ہے کہ میرا مذہب محمدی نہیں ہے، میرا مذہب حنفی نہیں، میں قاسمی ہوں، یہ تو نہیں ہوتا نا، فخراً ہی نسبت کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں دارالعلوم حقانیہ سے جو فاضل فارغ ہوتا ہے تو اپنے ساتھ حقانی لکھتا ہے، اس کا مطلب تھوڑی یہ ہے کہ میں تو حقانی ہوں لیکن محمدی نہیں ہوں، نہیں بھائی، میں چھوٹے لحاظ سے فخراً اپنی نسبت دارالعلوم حقانیہ کی طرف کرتا ہوں، اور بڑے لحاظ سے میں محمدی بھی ہوں اور میں حنفی بھی ہوں۔ تو یہ اب ذہن میں رکھیے کہ ہماری نسبت جو اہل سنت والجماعت ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ اچھا، اس پر کئی میں نے یہاں حوالے ذکر کیے ہیں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ ان حوالوں کو یہاں مقالے میں میں نے درج کیا ہے، آپ اگر مناسب سمجھے تو پروجیکٹر پر صفحہ نمبر 111 نکال لیجئے، بلکہ صفحہ نمبر 107 نکال لیجئے، 107 نمبر صفحہ ہے، نکال دیا؟ یہاں دیکھیے میں نے یہاں تحریر کیا ہے، یہاں چند حوالے اس بات پر پیش کیے جاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام اشاعرہ و ماتریدیہ ہے، اور میں نے ذکر کیا کہ کبھی کبھی صوفیہ صافیہ سے بھی تعبیر کی جاتی ہے، کبھی کبھی اہل حدیث اور اہل اثر سے بھی تعبیر کی جاتی ہے، وہ بھی انہی میں داخل ہے۔ قال الامام تاج الدین السبکی اعلم ان اہل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل لله تعالى، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك وفي لمية ما هنالك، وبالجملة خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنہ جو ہے فہم بالاستقراء ثلاث طوائف، یعنی ذنی طریقے سے 3 طوائف ہیں، 14 بھی ہو سکتا ہے۔ الاولی اہل الحدیث، پہلے کو یعنی امام بخاری امام مسلم اہل الحدیث کہا جاتا ہے، ومعتمد مبادئهم الادلة السمعية عن الكتاب والسنة والاجماع، ان کا اعتماد انہی ادلہ سمعیہ پر ہے۔ الثانیة اہل النظر العقلی والصناعة الفکریہ وهم الاشعریہ والحنفیہ، وشیخ الاشعریہ ابو الحسن الاشعری وشیخ الحنفیہ ابو منصور الماتریدی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالتا جاؤں کہ بصرہ، جزیرۃ العرب، مصر، شام، مغرب جو ہے، طنجہ، مراکش، اسپین، اندلس، ان کے جو مذہب والے ہیں یہاں جو مسلمان رہتے ہیں وہ فخراً نسبت امام ابو الحسن اشعری کی طرف کرتے ہیں، اور ماوراء النہر، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان اور اسی طرح کچھ حصہ عرب ممالک کا یہ فخراً اپنی نسبت امام ابو منصور الماتریدی کی طرف کرتے ہیں۔ تو دونوں اہل سنت ہیں، ماتریدیہ اور اشاعرہ، لیکن احناف اکثر ماتریدیہ ہیں، اور شوافی مالکیہ اور اسی طرح حنابلہ وہ جو ہے نا اہل اثر یا اسی طرح اشاعرہ ہے۔ تو ایک حوالہ ہو گیا۔ الثانیہ اہل النظر العقلی والصناعة الفکریہ وهم الاشعریہ الحنفیہ والحنفیہ وشیخ الاشعری ابو الحسن الاشعری وشیخ الحنفی ابو منصور الماتریدی۔ اور اسی طرح دوسرا حوالہ ہے، وقال الامام عزد الدین الایجی فی بیان الفرقة الناجیہ بعد ان عدد فرق الهالکین، واما الفرقة الناجیہ المستثنات الذین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم هم الذین ما انا علیہ واصحابی فهم الاشاعرہ فهم اچھا ایک اور بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ بس اوقات ہماری کتابوں میں کہا جاتا ہے قالت الاشاعرہ کذا وقالت المعتزلہ کذا، جب اشاعرہ لفظ مطلق آ جاتے ہیں اس میں ماتریدیہ بھی مندرج ہوتے ہیں، یعنی علی طریق الاغلبیت بس اوقات اشاعرہ کی اصطلاح مشہور ہے لیکن اس میں ماتریدیہ بھی اندر مندرج ہے۔ تو یہاں کہا ہے کہ فہم اہل سنہ سے مراد فہم الاشاعرہ والسلف من المحدثین واہل السنہ والجماعہ ومذہبهم خال من بدع ہؤلاء۔ ترجمے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات فضلاء ہیں، ترجمہ وہاں خود پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور حوالہ ہے، وقال الامام جلال الدین الدوانی رحمہ اللہ، شرح عقائد العزودیہ جو اس نے لکھی ہے اور جو شرح عقائد جلالیہ کے نام سے مشہور ہے، فرماتے ہیں الفرقة الناجیہ وهم الاشاعرہ، فرقہ ناجیہ نے 73واں فرقہ اس حدیث میں کون مراد ہے؟ اشاعرہ مراد ہے۔ وهم الاشاعرہ اے تابعون فی الاصول للشیخ ابن حسن الاشعری، فإن قلت
كيف حكم بأن الفرقة الناجية هم الأشاعرة وكل فرقة تزعم أنها ناجية. ہر فرقہ اپنے بارے میں یہ گمان کرتے کہ ہم ناجیہ، تو اشاعرہ کس طرح ناجیہ بن گئے؟ قلت، جواب یہ ہے سیاق الحدیث مشعر اے معلم بأنهم يعني الفرقة الناجية المعتقدون بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك إنما ينطبق على الأشاعرة فقط. یعنی اہل سنہ والجماعہ صحابہ کی جماعت کو صحیح مانتے ہیں تو کون ہے؟ اشاعرہ. دوسرے فرقے یا تو صحابہ کو بدعت کی طرف منسوب کرتے ہیں یا تمام صحابہ کو نہیں مانتے، بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے. عندنا الصحابہ كلهم عدول، ہم تمام صحابہ کے قائل ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہے. فإنهم، تو دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ قلت سیاق الحدیث معلم بأنهم يعني الفرقة الناجية المعتقدون بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك إنما ينطبق على الأشاعرة فإنهم متمسكون في عقائدهم بالأحاديث الصحيحة المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ولا يتجاوزون عن ظواهرها إلا لضرورة ولا يسترسلون مع عقولهم كالمعتزلة. یعنی نہ تفریط ہے اور نہ افراط ہے بلکہ بینہ بینہ ہے، خیر الامور اوسط ہوا. یہ دوسرا. تیسرا حوالہ ہے امام عبدالوہاب شعرانی کا جو بیک وقت علم کلام کے بلا مدافع امام ہیں تو دوسری طرف علم تصوف کے بھی بلا مدافع امام ہیں. ان کی اس موضوع پر صفات اور عقائد کے اوپر ایک بہت ہی پیارا کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، میں نے حوالہ دیا ہے القواعد الکشفیہ لمعانی صفات الالہیہ للامام عبدالوہاب الشعرانی. وہ لکھتے ہیں قال الامام الشعرانی ثم لا يخفى عليك يا اخي، اے میرے پیارے بھائی پھر آپ خوب جان لو ان جميع عقائد اہل سنہ والجماعہ يدور على كلام قطبین، کہ اہل سنہ جو جن کا عقیدہ ہے وہ دو قطب پر جنب پھرتا ہے، جو محور ہے وہ دو امام ہیں. احدہما الشیخ الامام ابو منصور الماتریدی والثانی الشیخ الامام ابو الحسن الاشعری فکل من تبعہما. بعد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں چاہے وہ ازہر ہو، چاہے وہ دمشق کے مدارس ہو، چاہے وہ جزیرۃ العرب کے مدارس ہو، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے وہ مظاہر العلوم سہارنپور ہو، چاہے وہ دارالعلوم کراچی ہو، چاہے وہ بنوری ٹاؤن ہو، چاہے وہ ہمارے شیخ کی جامع فاروقیہ ہو، چاہے وہ دارالعلوم حقانیہ ہو، چاہے وہ خیر المدارس ہو، ملک اور دنیا کے چھپے چھپے میں جو بھی اہل سنہ کا مدرسہ ہے وہ تمام کے تمام یا تو امام ماتریدی کے قائل ہے یا امام ابو الحسن اشعری کے قائل ہے. یہی بات انہوں نے فرمائی ہے. کہتے ہیں على كلام قطبين احدهما الشيخ الامام ابو منصور الماتريدي والثاني الشيخ الامام ابو الحسن الاشعري فكل من تبعهما او احدهما، جنہوں نے دونوں کی مطابقت کی یا کسی ایک کی مطابقت کی، اہتدى وسلم من الزیغ والفساد فی عقیدته، تو وہ گمراہی سے بچ گیا اور وہی فرقہ ناجیہ میں داخل ہے. اور ایک آگے چلتے جائیے 6 نمبر حوالہ ہے قال امام ابو اسحاق الشیرازی الاشعری امام الشافعیہ والعقیدہ، کہتے ہیں وابو الحسن الاشعری امام اہل السنہ وعامت اصحاب الشافعی الى مذہبہ ومذہبہ مذہب اہل الحق. نیچے میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے. وسئل الامام ابن حجر الہیثمی، ایک ہیثمی ہے جو نور الدین ہیثمی کے نام سے مشہور ہے، مشہور محدث ہے جنہوں نے حدیث کی کتاب مجموع الزوائد لکھی ہے. مجموع الزوائد و منبع الفوائد، معناز محدث ہے، وہ بھی اشعری ہے، اہل سنہ کی امام ہے. اور یہ ابن حجر ہیثمی شافعی ہے. وسئل الامام ابن حجر الہیثمی عن الامام ابی الحسن الاشعری والباقلانی وابن فورق وامام الحرمین والباجی وغیرہم ممن اخذ بمذہب الاشعری. کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی ابن فورق کیسا آدمی ہے، باقلانی کیسا آدمی ہے، امام الحرمین عبد الملک جوینی کیسے آدمی ہے، امام باجی کیسے آدمی. یہ ہر آدمی جو ہے اپنی ذات میں مستقل اہل سنہ کا سمندر ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام باقلانی کے بارے میں آتا ہے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات متاع وقت میں لکھی ہے. آپ متاع وقت اٹھا کر دیکھیے کہ امام باقلانی نے معتزلہ کے خلاف 70,000 صفحات لکھے ہیں. بہت بڑی بات ہے. 70,000 صفحات اس زمانے کے ہاتھ کے جو صفحات ہوتے ہیں اگر اس کو کمپیوٹر میں منتقل ہو جائے تو یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی صفحات سے بڑھ جاتی ہے. صرف معتزلہ کے خلاف 70,000 صفحات انہوں نے جو ہے نا سیاہ کی ہیں، انہوں نے لکھی ہیں. یہ بات استاد محترم رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ انہوں نے بھی بات لکھی ہے.
تو امام ابن باقلانی، ابن فورق، امام الحرمین، ان حضرات کے متعلق جو ہے نا کسی نے ابن حجر حیتمی سے پوچھا کہ کیسے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ کیسا ہے؟ اب جواب سنیے، جواب سننے کی ہے، سنیے اور سردنیے. فرماتے ہیں ہم ائمۃ الدین، یہی تو ہمارے دین کے پیشوا ہے، یہی تو ہمارے دین کے پیشوا ہیں. ہم ائمۃ الدین وفحول علماء المسلمین فيجب الاقتداء بهم لقيامهم بنصرة الشريعة وإيزاح المشكلات ورد شبه أهل الزيغ وبيان ما يجب من الاعتقادات والديانات لعلمهم بالله وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. والواجب ہر مسلمان پر واجب ہے الاعتراف بفضل اولئک الائمۃ المذکورین فی السؤال وسابقتهم، وہ بھی اور ان سے پہلے جو بھی ائمہ اہل سنت گزرے ہیں ان سب کا اعتراف کرنا چاہیے اور ادب. وانهم من جملة المرادین بقوله صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین فلا يعتقد دلالتهم الا احمق جاہل. ان کے بارے میں گمراہی کا قول وہی آدمی کر سکتا ہے جو احمق جاہل ہے اور مبتدع زائغ یا گمراہ اور بدعتی ہے عن الحق. ولا يسبهم الا فاسق، ان کو گالی اگر دے گا تو وہ خود فاسق بنے گا. فينبغي تبصير الجاہل، حکومت وقت پر واجب ہے کہ وہ تفسیر جاہل کرے، جاہل کے آنکھوں کو کھولے. وتأدیب الفاسق واستتابة المبتدع، یہ ایک سنہری قول آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل قول ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہی اشاعرہ اور ماتریدیہ اہل سنت والجماعت ہے. اچھا، میں نے یہاں مقالے میں کوشش کی کہ مذاہب اربعہ کے جو ائمہ ہیں، حنابلہ کے، شافعیہ کے، احناف کے اور اس طرح مالکیہ کے علماء سے اس کو جمع کروں کہ اہل سنت والجماعت سے یہی اشاعرہ اور ماتریدیہ مراد ہے. یہ تھے شوافع. اور آگے حوالے ہیں حنابلہ علماء کے. دیکھیں قال الامام العلامۃ السفارینی الحنبلی، یہ عقیدے کے امام ہیں حنابلہ کے، فرماتے ہیں اہل سنت والجماعہ ثلاث فرق، الاثریہ وامامهم احمد بن حنبل، یہ بھی اشعریہ میں داخل ہے کیونکہ اشاعرہ اور اثریہ کی عقائد میں فرق نہیں ہے. والاشعریہ وامامهم ابو الحسن الاشعری، والماتریدیہ وامامهم ابو منصور الماتریدی. اور آگے حوالہ ہے قال الامام مرتضی الزبیدی الحنفی، وہ فرماتے ہیں اذا اطلق اہل السنہ والجماعہ فالمراد بهم الاشاعرہ والماتریدیہ، کہیں بھی لفظ اہل سنت والجماعت کا اطلاق کیا جائے تو مراد اس سے کون ہوں گے؟ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہی مراد ہوں گے. وقال فی موضع آخر والمراد باہل السنت هم الفرق الاربعہ المحدثون، امام بخاری جو اصحاب کتب الستہ ہے، والصوفیہ جیسا کہ امام جنید بغدادی ہے، امام شبلی ہے اور اسی طرح امام کرخی ہیں، یہ حضرات المحدثون والصوفیہ والاشاعرہ والماتریدیہ یہی اہل سنت والجماعت ہیں. اور آگے بھی جو حوالے ہیں مذاہب اربعہ سے میں نے پیش کیے، خود آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. یہاں آ کر آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ بھئی علماء دیوبند کون ہیں، ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ہم فخراً اپنی نسبت دارالعلوم دیوبند کی طرف کرتے ہیں اور یہ نسبت فخراً کرتے ہیں. ہمیں پورا اعتداد ہے، پوری یقین ہے کہ یہی علماء ہیں جنہوں نے اہل سنت کا علم ہندوستان میں اٹھایا ہے. تو یہ کون ہے؟ تو حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سال محتمم رہے ہیں اور ان کی زندگی کی آخری کتاب جو ان کے فوت ہونے کے بعد چھپی ہے اس کا نام ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، جس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ علماء دیوبند اشعریت پسند ماتریدی ہیں. علماء دیوبند اشعریت پسند ماتریدی ہیں، یعنی ہم اشعری بھی ہیں، ماتریدی ہیں، اشاعرہ علماء بھی ہمارے اکابر ہیں، ماتریدی علماء بھی ہمارے اکابر ہیں. لہٰذا علماء دیوبند کا دوسرا نام اشعریت ہے اور ماتریدیت ہے، اس سے الگ کوئی فرقہ نہیں ہے. یوں کہیے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ اور علماء دیوبند کون ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1400 سال سے جو اسلام کا معتبر تاریخ آ رہا ہے اور ہم تک پہنچا ہے اور جو مشہور عقائد تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو مسلم عقائد ہے، اسی عقائد پر ایک معتدل مسلمان آتا رہا. اسی معتدل مسلمان کا نام ہے دیوبندی، اسی معتدل مسلمان کا نام ہے سنی، اسی معتدل مسلمان کا نام ہے اشعری، اسی معتدل مسلمان کا نام ہے ماتریدی. علماء دیوبند ان لوگوں سے الگ کوئی دوسری جماعت نہیں. بس وقت مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ علماء دیوبند کی عقیدے کی کتاب کیا ہے؟ بھائی خوب سنیے، علماء دیوبند کی الگ عقیدے کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ یہ الگ کوئی حزب نہیں ہے.
یہ الگ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ الگ کوئی دڑا نہیں ہے. 1400 سال سے صحابہ کی جو معتدل ترتیب آ رہی ہے, جو عقیدہ آ رہا ہے یہاں تک الی یومنا ھذا, اس کا دوسرا مترادف نام علماء دیوبند ہے. اسی وجہ سے ہم اپنے مدارس میں جتنے بھی بر صغیر میں آپ دیکھیں, علماء دیوبند کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھاتے عقیدے کی الگ, یہی شرقائد پڑھاتی ہیں جو اشاعرہ کی کتاب ہے, یہی شرقائد ازودیہ پڑھاتی ہیں جو اشاعرہ کی اور ماتریدیہ کی کتاب ہے, یہی امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر, الفقہ الابسط, العالم والمتعلم, الرسالہ الی عثمان بتی, کتاب الوسیع, یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کیونکہ علماء دیوبند میں اور اسلاف کے مذہب کے درمیان سریمو اختلاف نہیں ہے, بلکہ علماء دیوبند تو اہل سنت والجماعت کی دوسری تعبیر ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالتا جاؤں کہ ہمارے جو ائمہ گزرے ہیں دیوبند کے, امام حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے لے کر الی یومنا ھذا شیخ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے, شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب, شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ یوسف بلوری صاحب, یہ سب کے سب دیوبندی تھے, یہ سب کے سب اشاعرہ ہیں, یہ سب کے سب ماتریدیہ ہیں, یہ الگ کسی حزب سے اور دڑے سے جو ہے تعلق نہیں رکھتے. آپ کے ذہن میں یہ بھی چیز ڈالتی جاؤں کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلک مزاج, ہر ساتھی کو میں یہ درخواست کروں گی اس کا مطالعہ کرے. اور آج کل اس کے اوپر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ مقدمہ پڑھنے کی چیز ہے. اب اس کو پڑھیں, یہی باتیں پائیں گے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے کہ علماء دیوبند الگ کوئی حزب نہیں ہے, الگ کوئی دڑا نہیں ہے, الگ کچھ لوگ نہیں ہیں جو نہیں متعارف ہوئے, یہی اہل سنت والجماعت اشاعرہ کی دوسری تعبیر ہے. اس لیے آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالتا جاؤں کہ علماء دیوبند ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کی ایک معتدل تعبیر ہے. لیکن اگر کوئی متعصب آدمی یہ سوچے کہ اہل سنت والجماعت محصور ہے دیوبند میں, اور دیوبند کے علاوہ بلاد عرب میں, مصر میں, شام میں, مغرب میں جو مدارس ہیں تو انہوں نے تو دیوبند دیکھا بھی نہیں, تو کیا وہ اہل سنت نہیں ہے؟ تو اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں وہ اہل سنت نہیں ہے کیونکہ دیوبند میں انہیں نہیں پڑھا, دیوبند کو نہیں جانتا, تو یہ ان کی سخت سنگین غلطی ہے. یاد رکھیے کلی کی حیثیت سے اشاعرہ ماتریدیہ ہے, پھر اس کی جزیات ہے. ایک جزیہ ہے اہل سنت والجماعت اشاعرہ ماتریدیہ کا جامعۃ الازہر الشریف, دوسرا جزیہ ہے جامعۃ القروین جو اسپین میں اندلس میں, تیسرا جزیہ ہے جامعہ زیتونہ, چوتھا جزیہ ہے دارالعلوم دیوبند, پانچواں جزیہ ہے سہارنپور, چھٹا جزیہ ہے دارالعلوم کراچی, ساتواں جزیہ ہے جامعہ فاروقیہ, آٹھواں جزیہ ہے بنوری ٹاؤن, اور نواں جزیہ ہے اسی طرح دارالعلوم حقانیہ خیر المدارس. جہاں جامعہ اشرفیہ لاہور کا, جہاں بھی اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں, یہ سب جزیات ہیں اشاعرہ ماتریدیہ کے. لہٰذا اگر کوئی ازہر میں پڑھے وہ بھی اہل سنت ہے, اس کو اہل سنت سے آپ نہیں نکال سکتے. اور آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ نے دیوبند نہیں دیکھا, دیوبند میں نہیں پڑھا اس لیے اب دیوبندی نہیں ہے. نہیں بھئی, دیوبند کا جو عقیدہ ہے اور ازہر کا عقیدہ ہے کتابوں کے اندر وہ ایک ہی ہے. بھئی سہارنپور کا جو عقیدہ ہے اور جامع دمشق والوں کا جو عقیدہ ہے, شعبانیہ کا جو عقیدہ ہے, قروین کا جو عقیدہ ہے, زیتونہ کا جو عقیدہ ہے, وہ سب عقیدے میں ایک ہے, صرف تعبیرات مختلف ہے. لہٰذا اگر کسی ذہن کے اندر یہ تعصب ہوتے ہیں غلط ہے. ایک اور بات بھی ذکر کرتا چلاؤں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں حنفی دیوبندی ہوں, مطلب دیوبند حنفیت میں محصور ہے, یہ بھی غلط ہے. اگر فخر یہ کہیں کہ میں حنفی دیوبندی ہوں تو ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر دیوبند کے حنفیت کے اندر وہ محصور کرے تو یہ غلط ہے, کیونکہ دیوبند کے اندر تو شوافی بھی پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں مدارس میں شوافی بھی پڑھتے ہیں, حنابلہ بھی پڑھتے ہیں, مالکیہ بھی پڑھتے ہیں. آپ سب حضرات کو معلوم ہے, اب تو ان کی تعداد یعنی بہت گھٹ گئی ہے. حضرت مولانا منظور یوسف صاحب کے بعد معلوم ہوگی کہ پرانے وقتوں میں آج سے 20 سال پہلے جامعہ فاروقیہ میں سینکڑوں طلبہ جو ہے دوسرے ملکوں کے پڑھتے تھے, بعض شوافی تھے, بعض مالکیہ تھے. یہ سب اہل سنت, یہ سب دیوبندی ہے, کیونکہ دیوبند اور ازہر اور دیوبند اور شافعیہ, دیوبند اور حنفی, دیوبند اور مالکیہ, دیوبند اور حنابلہ کے عقیدے میں فرق نہیں ہے. دیوبندی حنفی بھی ہو سکتا ہے, دیوبندی شافعی بھی ہو سکتا ہے, دیوبندی حنبلی بھی ہو سکتا ہے, دیوبندی مالکی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ توسع ناگزیر ہے آپ کے ذہن میں لے آنا. اور یہ جو تعصب ہے کہ بھئی اگر تم شافعی ہو تو دیوبندی نہیں بن سکتے, یہ بات غلط ہے. اگر کوئی مالکی المذہب ہے تو فروعی مذہب ہے, عقیدے میں تو آپ ہی کے مذہب کے اوپر قائم ہے,
عقیدے کے اندر تو اہل سنت والجماعت کے معتدل مذہب پر قائم ہے، اس کو آپ جو ہے نا دیوبندیت سے نہیں نکال سکتے. تو دیوبندیوں کا پرائمری کا اسکول بنانا، دیوبندیت سے کسی کو نکالو کسی کو داخل کرو تو یہ غلط ہے. بعض لوگوں نے اس کو پرائمری کا اسکول بنایا ہے نا، جب جی چاہیں کسی کو خارج کر دیا، جب جی چاہیں کسی کو داخل کر دیا. دیکھیں ہمارے اکابر کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو بغیر کسی مضبوط وجہ کے نہ نکالو. میں اپنے حضرات میں اکابر میں ایک بہت بڑی شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہا مولوی صاحب یہ مزاج نہ بناؤ کہ چھوٹے چھوٹے بات پر لوگوں کو دیوبند سے نکالو، یہ مزاج بناؤ کہ جوڑ بناؤ، لوگوں کو دیوبند کے اندر لے آؤ. دارالعلوم دیوبند ایسی کوئی چھوٹی چیز نہیں، چھوٹی ذہنیت کا ضیق الصدر چیز نہیں ہے کہ بس تھوڑی سی بات سے اس کے اوپر فتویٰ لگاؤ، اہل سنت سے باہر کرو. لہٰذا ایک تو وہ ہے کہ وہ اس فتوی کے ایک خطرناک مسئلے کی طرف ایک خطرناک عقیدہ اختیار کرے تو الگ بات ہے، اس پہ آپ جو ہے نا نکال سکتے ہیں. وہ تو علماء کا پھر فریضہ ہے مفتیان کرام کا کہ وہ اظہار کرے فتوے میں کہ یہ آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کینسر کا مریض ہو گیا اور دوسروں کو یہ کینسر متعدی ہو سکتا ہے، وہ تو الگ بات ہے. لیکن تعصب یہ بری چیز ہے، اور ہمارے علماء دیوبند کا مزاج تعصب بالکل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور جو خاص کر اہل سنہ ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے. کسی بغیر چھوٹی بڑی بات پر جو ہے دیوبندی سے لوگوں کو نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہی باتیں ہمارے اکابر فرماتے ہیں، تو وہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں. ایک بات آپ کی حضرات کے ذہن میں ڈالتا جاؤں کہ اصل میں جو عقیدی کے مسائل ہیں اس کے کئی شاخیں ہیں. ایک شاخ اس کا یہ ہے، اور ایک قسم کا عقیدہ یہ ہے، اس کو ضروریات الدین کہا جاتا ہے. ضروریات الدین کا منکر اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی مسلمہ صفات کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، رسالت کا انکار کرنا، ختم نبوت کا انکار کرنا، وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. ایسے مسائل کو ضروریات الدین کہا جاتا ہے جس کا منکر کافر ہے. دوسری قسم کے مسائل عقیدے کے ضروریات اہل سنت والجماعت ہے، اس کے منکر کو ہم اسلام سے نہیں نکال سکتے. ضروریات اہل سنت سے کوئی انکار کرے تو وہ اہل سنت والجماعت سے نکل جاتے ہیں، اس کو ہم گمراہ کہہ سکتے، کافر نہیں کہہ سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کابر نے معتزلہ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اسی طرح دوسرے کئی فرقوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بہت احتیاط برتی ہے. اچھا، اسی طرح آگے جا کر جو ہے نا تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو عقائد کی فروع ہیں. عقائد کی فروع، ایک عقائد کی اصول ہے، اصول کی دو کیٹیگری میں نے ذکر کی، ضروریات اہل سنت، ضروریات الدین. اور ایک عقائد کی فروع، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ فروع ہے عقائد کی کہ جس کا منکر اہل سنت سے نکل گیا. مثلا عقائد کی فروع میں ہمارے نزدیک امامت کا مسئلہ ہے. اگر امامت کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے آپ کی ذہن کو تسلیم نہیں ہے اور روافض کے طریقے سے آپ اس کو تسلیم کریں تو آپ اہل سنت سے نکل جائیں گے، آپ اہل سنت سے نکل جائیں گے. یہ ایک فرع ہو گیا. دوسرا فرع وہ ہے کہ اگر آپ ایک طرف ایک سائٹ کے مسائل کو لے تب بھی آپ اہل سنت میں داخل ہے، دوسری سائٹ کے مسائل کو لے تب بھی آپ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. دونوں طرف میں سے کوئی بھی مسئلہ لے سکتے ہیں. اس کی ایک مثال میں ذکر کرتا چلوں. یہ ایک مسئلہ ہے عقائد کی کتابوں میں کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے یا نہیں، رؤیت متحقق ہوئی ہے یا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نہیں ہوئی. عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ فرماتے ہوئی ہے. اگر آپ اس کے قائل کی رؤیت نہیں ہوئی، صرف بات چیت ہوئی، بات چیت پر تو اجماع ہے، تب بھی آپ ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے قائل کی رؤیت نہیں ہوئی تب بھی آپ ٹھیک ہے. دونوں مسئلوں میں آپ اہل سنت سے خارج نہیں ہیں. اسی طرح دوسری فرع اس کی یہ ہے کہ وہ اختلافات جو اشاعرہ ماتریدیہ کے اندر ہیں. اشاعرہ ماتریدیہ کے جوہری مسائل میں معنوی اختلاف نہیں ہے، تھوڑے اختلافات ہیں، وہ لفظی اختلافات ہیں، یا تھوڑے بہت وہ اختلافات ہیں جو معنوی ہے لیکن مشابہ بلفظی ہے، مشابہ بلفظی ہے. تو ایسے اختلافات کی تعداد کتنی ہیں؟ بعض حضرات نے 3 شمار کی ہیں، بعض حضرات نے تقریباً 12 شمار کی ہیں. ابن کمال بادشاہ کے اس موضوع پر مستقل رسالہ ہے جس کی شرح شیخ عبداللطیف سعید فودہ حفظہ اللہ نے بھی کی ہے، اور بعض حضرات نے ان مسائل کو 40 تک پہنچائے. شیخ زادہ نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے. لیکن مشہور اور محقق بات یہی ہے جس کو امام کمال الدین البیاضی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب نفیس، جس کو میں علق نفیس کہتا ہوں، کتاب نفع کہتا ہوں عقیدے کی، اس کا نام ہے اشارات المرام عن عبارات الامام. اس کے اندر انہوں نے 50 مسائل کا مختصراً ذکر کیا ہے کہ ان 50 مسائل میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اندر لفظی اختلاف ہے یا معنوی مشابہ
بلفظی ہے. تو اگر تم اشاعرہ کا قول اختیار کرو تب بھی ٹھیک ہے, اگر ماتریدیہ کا قول بھی اختیار کرو تب بھی ٹھیک ہے, اس میں آپ اہل سنت والجماعت سے بالکل باہر نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کابر دیوبند اگرچہ وہ ماتریدی ہے, کیونکہ حنفی ماتریدی ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل میں اشاعرہ کی طرف چلے گئے. آپ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کی کلامی کتابوں کو اٹھائیے, حضرت تانوی کی کلامی کتابوں کو اٹھائیے, شیخ الہند کی کتابوں کو اٹھائیے, بعض مسائل میں انہوں نے باقاعدہ اشاعرہ کے قول کو لیا ہے. اس سے اسی بات کی تصدیق ہو جاتی ہے جس کو حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے علماء دیوبند کا دین رخ اور مسلک کے مزاج کے اندر درج کیا ہے کہ علماء دیوبند اشعریت پسند ماتریدی ہے, علماء دیوبند اشعریت پسند ماتریدی ہے. تو اس طریقے سے یہ محاضرہ میں مکمل ہوا. آپ نے اشاعرہ اور ماتریدیہ کو خوب پہچان لیا. 1400 سال اسلام کے اس طویل سفر میں جو انشاءاللہ جاری رہے گا, جتنے بھی ہزاروں مفسرین گزرے ہیں, محدثین گزرے ہیں, اور اسی طرح جو اصولین گزرے ہیں, متکلمین گزرے ہیں, صرفی گزرے ہیں, نحوی گزرے ہیں, مناطقہ گزرے ہیں, ان سب کا تعلق یا تو امام اشعری سے ہے یا امام ماتریدی کے موقف سے ہے, اور دونوں اشاعرہ و ماتریدی اور اہل سنت والجماعت سے ہیں. اسی پر یہ محاضرہ مکمل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل کی 2 مجلسوں میں جو بہت ہی ہمیں پہلی مجلس میں میں اشاعرہ و ماتریدیہ کے مصادر اور عقیدی کے کتب کا انشاءاللہ جامع تعارف کراؤں گا آپ کے سامنے. اور میرے خیال میں آپ حضرات کے محاضرے کی ایک خاصیت ہوگی, کیونکہ میں اپنے ہاں جو دورہ پڑھاتا ہوں وہاں میں نے ان کتب کا تعارف پوری طریقے سے نہیں کیا. ضمن تبصرے آ جاتے ہیں لیکن مستقل مجلس اس کے لیے نہیں ہوتی. تو یہاں انشاءاللہ کل اس مجلس میں, پہلی مجلس میں جو مغرب کی بات ہوگی, اس میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کی کتابوں کا بھرپور تعارف ہوگا, اشاعرہ کے بھی, ماتریدیہ کے بھی اور متاخرین علماء کا بھی. تو آپ اس سے بخوبی پر پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کون کون سی کتابیں کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس کا بھی تعارف ہوگا کہ ایک طالب علم ماتریدیہ کے طریقے سے اپنے آپ کو محقق متکلم بنانا چاہتے تو پہلے مرحلے میں وہ کیا پڑھے, دوسری مرحلے میں کیا پڑھے, آخری اور منتہی مرحلے میں کیا پڑھے. ایک ساتھی ہے وہ اپنے آپ کو متکلم اشعری بنانا چاہتا ہے, پہلے مرحلے میں کیا پڑھے, دوسرے مرحلے میں کیا پڑھے, المستوى الاخیر النہائی اس میں کون سی کتابیں مطالعے کے لیے رکھے تاکہ وہ صحیح معنوں میں ایک محقق, ایک عالم, ایک متکلم بن جائے. تو اس کا انشاءاللہ بھرپور تذکرہ کل ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوالات آئے ہیں تو ان کے جوابات بھی ذکر کرتے چلوں. اچھا, یہاں ایک ساتھی نے بات لکھی ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ ہمارے یہاں اصول فقہ کے اولین جو مدونین ہیں جیسے کہ امام جساس رحمہ اللہ, امام کرخی رحمہ اللہ, ان کے متعلق بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اعتقاداً معتزلی ہے. تو اتنے بڑے حضرات ہو کر کیا یہ معتزلی بن سکتے ہیں؟ تو اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ان کی بعض تفردات ہے عقیدے میں, لیکن ان بعض تفردات کی وجہ سے ان کو معتزلی کا لقب دینا بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود امام عبد الجبار المعتزلی نے کتاب لکھی الاصول الخمسہ. اسی عبد الجبار المعتزلی نے 15 جلدوں کے اندر کتاب لکھی المغنی, 15 جلدوں کے اندر. اور اسی طرح ملاحمی المعتزلی کی کتاب ہے الفائق فی اصول الدین, یہ سب معتزلہ کی کتب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ خوب سمجھو, ہمارے مذہب کے 5 اصول ہیں, اگر 5 اصول کسی آدمی کے اعتقاد کا حصہ ہے تو وہ معتزلی ہے. اگر ان 5 اصولوں میں سے 4 اصول ان کے اعتقاد کا حصہ ہے, ایک نہیں, وہ معتزلی نہیں ہے. اگر ان 5 اصولوں میں سے ایک اصول ہمارا ہے, باقی 4 ہمارے نہیں, تب بھی وہ معتزلی نہیں ہے. ہمارے 5 اصول ہے, 5 کا قائل ہوگا تب معتزلی ہوگا. 5 اصول میں سے پہلا کون ہے؟ الوعد والوعید ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے, اصلح فیصل اللہ کے اوپر واجب ہے, منزلۃ بین المنزلتین ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. ان کے خاص 5 اصول ہیں. ٹھیک ہے, اب امام جساس رحمہ اللہ کے حالات کو دیکھیے, ان کے 5 اصول معتزلہ کے اصول نہیں ہیں. امر بالمعروف میں وہ اہل سنہ کے قائل ہے, وعد وعید میں وہ اہل سنہ کے قائل ہے, اور امر اسی طرح جو ہے نا منزلۃ بین المنزلتین میں وہ ان کے قائل نہیں ہے. ان کا تفرد صرف یہ ہے کہ اس نے رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے. احکام القرآن میں انہوں نے رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے. وَهَذَا مَغْمُورٌ فی بحر محاسنہ, بھائی وہ اتنا بڑا آدمی, انہوں نے اتنے احسانات کیے کہ یار وہ ایک قول وہ اختیار کرے, تو اس کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے نا معتزلی کہنا ٹھیک نہیں ہے. یہ میرے خیال میں جو میں نے جواب دیا 1 کروڑ کا جواب ہے, خوب سمجھیے, 1 کروڑ کا جواب ہے.
اور میں حوالہ بھی دیتا ہوں میں نے یہ جواب کہاں سے اٹھایا. ابھی اصول کرخی کے نام سے جو محقق رسالہ چھپا ہے دار الریاحین سے اردن سے, اس کے مقدمے میں محقق نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے, اور بہت ہی بلند و بالا عمدہ تحقیق کی ہے. خوب سمجھے جو 5 اصول کسی آدمی کو تب وہ معتدلی ہے. اگر 1 یا 2 تفرد اختیار کر لے تو معتدلہ اس کو داخلی نہیں مانتے, تو تم کیسے معتدلہ میں داخل کرتے؟ وہ خود کہتے ہیں یہ معتدلی نہیں ہے, تم کس مذہب سے اور کس انصاف سے ان کو معتدلہ کے اندر داخل کرتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں ہذا مقبول ببحر محاسنی, ان کو معتدلہ کہنا بالکل غلط ہے. امام جساس ہمارے ائمہ میں سے ہیں, احناف حضرات کے بڑے لوگوں میں سے, امام کرخی ہماری لوگوں میں سے. یہ اسٹٹ کا جواب ہو گیا. یار اسٹٹ میں کے اندر تو بہت بخل کیا ہے, بہت چھوٹے کاغذ پر لکھ کے ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر خدا کا اطلاق صحیح نہیں. خوب سمجھے مولوی صاحب کہ اللہ رب العزت کے اوپر کن الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے اور کن پر نہیں, کن کا نہیں ہوتا. دیکھیے لفظ اس پر بہت تفصیلی بحث ہے. اگر میں چاہوں تو مستقل 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بحث بھی اس پر ہو سکتے ہیں, لیکن میں اجمالاً عرض کر دوں کہ لفظ اجماع پر, لفظ خدا پر اجماع ہوا ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور اجماع دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں 3 چیزوں سے عقیدے میں ثابت ہو سکتی ہیں. یا تو نصوص میں وارد ہو, یا حدیث متواتر اخبار متواتر میں وارد ہو, یا اس پر اجماع اہل سنت ہو. اور لفظ خدا پر اہل سنت والجماعت کا باقاعدہ اجماع ہوا ہے کہ لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. میں حوالہ دیتا چلوں, یہ بھی 1 لاکھ روپے کا حوالہ ہے, لے دے جاؤ, صرف دعائیں کرو. حوالہ ہے امام اہل سنہ سیف اللہ المسلول علی المجسمہ, امام فخر الدین رازی کی کتاب کا لوامع البینات فی اسماء الحسن والصفات کا. اس میں امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لفظ خدا کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے, کیونکہ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے, اور اجماع مستقل عقیدے کی ایک دلیل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حوالہ اشارات المرام ان عبارات الامام میں امام علی الاطلاق فی العقیدہ, امام کمال الدین البیاضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لفظ خدا کا اطلاق اللہ کے اوپر اجماع کی وجہ سے بالکل جائز ہے, تو اس کو ناجائز کہنا بالکل غلط ہے. اگر یوں کوئی کہے کہ بھئی عربی میں تو یہ نام نہیں ہے, تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عربی کے اندر نام ہو اور دوسری زبانوں کے نام. بھائی اس کا جواز قرآن کے اندر سے ملتا ہے. دیکھیں نا قرآن کے اندر یا بنی اسرائیل آیا ہی نہیں, جبرائیل آیا ہی نہیں. جبری مضاف ہے, ایل مضاف ہے, اسرا مضاف ہے, ایل مضاف ہے. تمام ائمہ مفسرین اس پر متفق ہے کہ عبرانی زبان میں اللہ کا دوسرا نام ایل ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی کی عبرانی زبان میں غیر عربی کا لفظ استعمال کرے, اور قرآن سے باہر آپ کہیں کہ خدا کہنا بدعت ہے, تو یہ آپ کی بدعت ہے, آپ اپنے ذہن کا علاج کر لیجئے. ٹھیک ہے. لفظ خدا پر اجماع ہے اور قرآن اجازت دیتا ہے. تیسری بات یہ ہے, شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بر صغیر کے اندر انہوں نے فارسی کا قرآن کریم کا مشہور ترجمہ کیا ہے. قرآن کریم کے اندر 2500 سے زیادہ جگہوں میں لفظ اللہ کا نام وارد ہے, اور ان 2500 جگہوں سے زیادہ میں امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو تمام فرق کے تمام مکاتب فکر کے متفق امام ہے, انہوں نے لفظ اللہ کا ترجمہ خدا سے کیا ہے. تو اگر لفظ خدا بدعت ناجائز ہے تو امام شاہ ولی اللہ نے 2500 بدعات کی اور 2500 بدعات کا مرتکب ہوا. اور یہ بات وہی آدمی کر سکتا ہے جو علوم سے اور حق پرستی سے محروم ہو. تو لفظ خدا کو استعمال کرنا بالکل جائز ہے. اس کا یہ مجمل جواب ہو گیا. اگر تفصیل چاہیے تو اس پر ایک رسالہ بھی مدون ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ یہ کہنا کہ بھئی خدا ٹھیک ہوگا, اولا نہیں ہے, لفظ اللہ اولا ہے. اس میں شک نہیں کہ اسمائی جلالہ میں لفظ جلال لفظ اللہ ہے, لیکن یہ کہنا کہ لفظ خدا اولا نہیں ہے, یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ اسماء تو سمیات ہے نا, یہ کس نے لکھا ہے کہ لفظ خدا اولا نہیں ہے؟ آپ نے پھیٹ سے کوئی بات بتانا جائز ہے. اور پھر عقیدے کے اندر اگر کسی آدمی کا میدان خطابت ہے تو خطابت کے ساتھ کام رکھے. عقائد میں وہ ٹانگ اڑاتا ہے تو اس سے نقصان ہی برتے گا, نقصان ہی ہوگا. تو یہ کہنا کہ اولا نہیں ہے تو یہ بھی ناجائز بات ہے. غیر اولا کہنا یہ بھی کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں. جب اس پر اجماع ہو گیا تو غیر اولا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح ابو المنتہی جو فقہ اکبر کی شرح ہے, امام ابو حنیفہ نے فقہ اکبر کے اندر لفظ خدا کا ذکر کیا ہے, تو امام ابو حنیفہ بھی بدعتی ٹھہرے. سب سے اہم بات یہ ہے. اور اس کے اندر شروع میں یہ بھی لکھا ہے کہ مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. مثلا ایل عبرانی میں, پروردگار فارسی میں, خدا فارسی میں, تنکری ترکی میں, یہ سب نام اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اس میں نہ نقص ہے نہ شائبہ نقص ہے, ان استعمالات پر اجماع ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا,
شیخ صاحب صفات کے اندر تفویض ہے. ہاں تفویض اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. تفویض صفات کے اندر اس کا کیا مطلب ہے کل کے محاضرے میں انشاءاللہ دوسرا جو محاضرہ ہوگا اس میں آ جائے گی. اجماع حجت قاطع ہے، کیا اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ جی ہاں، اجماع سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اور اجماع کی حجیت پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. اصولی فقہ کی کتابوں میں بحث سنہ کے بعد کئی کتابوں میں آپ کو اجماع کی حجیت پر مستقل ادلہ ملیں گے. اہل بدعت اجماع کو حجت نہیں مانتے. اہل سنت والجماعت کتاب، سنت، اجماع، قیاس، ان چاروں پر جو ہے نا مستقل دلائل رکھتے ہیں. لیکن یہ تینوں قطعیات ہیں اور قیاس ضمنی ہے، لہٰذا عقیدے میں چونکہ قطعیات ہی چلتی ہیں تو اجماع عقیدے میں اس لیے رہتے ہیں. تو اجماع کی قطعیت پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہے اور اصول فقہ کی ضمنی بحثوں میں یہ باتیں آ جاتی، اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ درس نظامی پڑھ کر پھر درجہ تکمیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. درس نظامی کے اندر پہلے تکمیل ہی داخل تھی. درس نظامی عبارت سمیت ہی تکمیل کی تھی. جب کہا جاتا نا درس نظامی تو اس کا ایک دلالتی مطابق ہی ہوتا تھا، دلالتی مطابق ہی سمیت تکمیل کی ہوتا تھا. لیکن اس زمانے میں اس درجہ تکمیل کو نکالا گیا، ورنہ پرانے زمانے میں ہم اکابر کو دیکھیں دارالعلوم دیوبند میں جو پہلے مدرسے ہوتے تھے اس میں درجہ تکمیل درس نظامی کا حصہ ہوتا تھا. اب بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ خیالی نہیں جانتے، شرح مواقف نہیں جانتے، زواہد ثلاثہ نہیں جانتے، اسی طرح مسلم ثبوت کو نہیں دیکھا، شافیہ کو نہیں دیکھا. شافیہ صرف کی ایسی کتاب ہے جیسے ہمارے ہاں علم فقہ میں شامیہ کی حیثیت ہے، فتاوی شامی کی. صرف کی 4 کتابیں بنیادی ہیں. اگر وہ اب نہ پڑھیں تو آپ کبھی بھی صرفی نہیں بن سکتے. آپ کو امام الصرف کہنا ظلم ہوگا. ان میں سے پہلی کتاب شافیہ ہے، دوسری کتاب کتاب الافعال لابن قطع ہے، تیسری کتاب کتاب المنصف لابن جنی ہے جو کتاب التصریف لابی عثمان المازنی کی شرح ہے. کتاب المنصف 4 جلدوں کے اندر صف کے اندر شائع ہوئی ہے. اور چوتھی کتاب جو ہے وہ ابن عصفور الاشبیلی کی کتاب ہے. یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ صرف کی بنیادی. اور 5ویں کتاب امام ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ کی ہے، ارتشاف الضرب عن علم الصرف. 5 جلدوں کے اندر یہ کتاب صرف کے علم کے اندر ہے اور اس کو صاحب بحر محیط امام ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے. یہ 4 کتابیں آپ جانتے بھی نہیں کیونکہ آپ نے انہی جو ہمارے ہاں کتابیں درس نظامی میں وہ بھی بہت سارے نکالی گئی اسی پر اکتفا کرتے. بھائی یہ جو اکابر آپ کو کتابیں پڑھا رہی ہیں صرف چابی ہے پکڑانے کی، اس کا مطلب ہی نہیں اسی پر اکتفا کرو. یہ تو چابی ہے. اگر کسی آدمی کو چابی دو اور اس کو کہو کہ سامنے والا تالا کھولو اور اندر مکتبے میں داخل ہو جاؤ اور پوری زندگی وہ چابی پر اکتفا کرے تو اس کا مطلب بے مطلب بات ہے. اس کو کوئی مزہ نہیں آئے گا، اس کو ترقی علمی نہیں ہوگی. اس کو ترقی علمی جب ہی ہوگی جب اس کو چابی مل گئی مکتبے کے اندر داخل ہو جائے. اسی وجہ سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو دور حدیث کی فراغت کی بات کہتے تھے کہ بھائی آپ پر صرف علم کی ہوا لگی ہے، اس کے بعد آپ کو علم کا حصول ہوگا جب آپ محنت کریں تدریس میں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے. تو تکمیل جناب درجہ سادسہ کے بعد پڑھنا چاہیے، ضرور اس کا تعارف چاہیے. اور یہ ایک بات آج کل مشہور ہے کہ بھائی آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، انگلش کا زمانہ ہے. بھائی ایک بات یاد رکھیے، عرب علماء سے میرا الحمدللہ تعلق ہے، رابطہ ہے اردن کے علماء سے، ازہر کے علماء سے، مغرب کے علماء سے. اس وقت جو چھوٹے کے علماء ہیں وہ ان کتابوں کو ان سے جو پہلے جو جیل گزری ہے، جو زمانہ کو ان نے اس کو سلفیت کے اثر کی وجہ سے ترک کیا تھا، وہ اب رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہی اصل کتاب ہے. اب شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جہانی دیدہ کو پڑھیں. انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ میں بغداد گیا تو بہت ساری یونیورسٹی میں چلا گیا، لیکن میں نے پھر وہاں اپنے میزبانوں سے کہا کہ بھائی مجھے ایک ایسے عالم سے ملوائیے جو پرانے زمانے کے طرز کی کتابیں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کی طرز پر نہیں. مجھے ایک شیخ کے پاس لے گئے، شیخ عبدالکریم غالباً اس کا نام تھا. تو جب ان کے پاس لے گئے تو وہ مرسید آتے اور میں نے اپنا تعارف کیا، دارالعلوم کا تعارف کیا. پھر مجھ سے پوچھا آپ کون کون سی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم شرح تہذیب پڑھاتے ہیں، اصول الشاشی پڑھاتے ہیں، نور الانوار پڑھاتے ہیں، توضیح تلوی پڑھا. تو وہ چیخنے لگے اور رونے لگے چیخ کر اور کہنے لگے خدا کی قسم ان کتابوں کو مت چھوڑو، اگر ان کتابوں کو چھوڑ دیا تو آپ کا علم رخصت ہو جائے گا. اگر ان کتابوں کو چھوڑ دیا تو آپ کا علم رخصت ہو جائے گا. یہ جو ہمارے یہاں کتابیں درس نظامی یہ ریٹ کی ہڈی ہے. یہ چھوٹی سی کتاب جو ہے شرح تہذیب یہ ریٹ کی ہڈی ہے. میں نے اس پر ایک مقالہ لکھا ہے، وہ ایک رسالے میں چھپا ہے، صدیق رسالے میں،
تو صرف شرح تہذیب کے 160 شروح کا تعارف کیا ہے. ایک چھوٹی سی کتاب پر اکابر اسلاف نے 160 شروح لکھے ہیں. حواشی در حواشی، حواشی در حواشی در حواشی یہ لکھے ہیں. یہ آسان بات تھوڑی ہے. اباری درس نظامی کی کتابوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا سطر مخدوم ہے، لہذا اس پر انگلی اٹھانا اس آدمی کو پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. تو یہ صحیح بات نہیں. اسی سے شیخ الہند نکلا ہے، اسی سے قاسم نانوتوی نکلا ہے، اسی سے امام انقلاب نکلا ہے، امام عبید اللہ سندھی نکلا ہے، اسی سے شاہ ولی اللہ نکلا ہے، اسی سے محدث الہند شاہ عبدالعزیز نکلا ہے، اسی نصاب سے جو حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نکلا ہے، اسی نصاب سے ہمارے جو قریب اثر کے اکابر تھے وہ سب نکلے ہیں. تو اس کا رد کرنا یہ مناسب نہیں ہے. کیا لفظ نفس کا اطلاق اللہ پر ہو سکتا ہے؟ ہاں، لفظ نفس اللہ کے اوپر جب اطلاق کیا جائے تو یہ متشابہات میں سے ہے. قرآن کے اندر اطلاق ہوا ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے یعنی اپنے ذات سے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں. تو نفس کا اطلاق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو سکتا ہے، اور اس طرح دوسرے آیت میں بھی نفس کا اطلاق آیا ہے. روح کی اطلاق اللہ پر نہیں، روح کی اطلاق اللہ کے اوپر نہیں ہو سکتی. دیکھیں ایک قاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت قیمتی قاعدہ ہے، بہت ہی علم کلام کے بہت ساری کتابوں کا خلاصہ ہے. قرآن کے اندر جو اضافات اللہ ہے، کیا ان کو ہم اطلاق صفات کہہ سکتے ہیں، صفات اللہ، یا بعض اضافات کو صفات کہہ سکتے ہیں، بعض اضافات کو صفات نہیں کہہ سکتے؟ اضافات اللہ سے کیا مراد؟ وہ تمام چیزیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے. مثلا ناقت اللہ، ناقہ کی نسبت اللہ کی طرف، بیت اللہ، بیت کی نسبت اللہ کی طرف، ٹھیک ہے. نفس کی نسبت وَلِتُسْنَى عَلَىٰ عَيْنِ، عین کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. تو ان میں سے، اور روح اللہ کی نسبت، روح کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. ان میں سے کون چیزوں کی نسبت صفت کہہ سکتے ہیں اور کس کو صفت نہیں کہہ سکتے؟ خوب سمجھیے، جو اضافات اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہوئے ہیں ان میں وہ صفات ہے جس پر اجماع اہل سنت والجماعت ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ مجمل جواب ہے، ورنہ اس کی نیچے بہت سارے تفصیلات ہیں، اس میں میں جانا نہیں چاہتا، الگ وہ ایک گھنٹہ چاہتا ہے، تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وہ اضافات اللہ جس پر بعد میں اجماع اہل سنت کی بھی صفات ہیں، ان کو بطور صفت استعمال ہو سکتا ہے. روح کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، اجماع اس پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ناقہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، یہ صرف اضافہ اللہ ہے، اس پر اجماع نہیں، اس کو صفت اللہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اور کلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام کلمتہ، کریمہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، یہ اضافت اللہ ہے، لیکن اس پر اجماع نہیں ہوا، اس کو صفت نہیں کہہ سکتے. عین کی نسبت اللہ کی طرف ہوا ہے، لیکن اس پر اجماع بھی اہل سنت کا ہوا ہے. وَكُتُبُ الْعَقِيدَةِ مُطْبِقَةٌ عَلَى هَذَا بِأَنَّهُ صِفَةٌ لِلَّهِ، اس وجہ سے ہم عین کو اللہ کا صفت کہہ سکتے ہیں. نفس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، اس پر اجماع اہل سنت بھی ہوا ہے، اس سے ہم نفس کو اللہ تعالیٰ کی صفت مانتے ہیں. حدیث میں آتا ہے يَنزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل ليلة في ثلث الأخير، نزول کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، اور یہ حدیث چونکہ متواتر ہے اور بعد میں نزول اللہ، صفت نزول پر اجماع بھی ہوا ہے، اس لیے نزول کو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کہہ سکتے ہیں. تو وہ اضافات، اسی طرح استہزاء کی نسبت قرآن میں آئی ہے اللہ کی طرف. استہزاء اضافہ اللہ تو ہے، یستہزئ کا فاعل اللہ ہے، لیکن اس میں چونکہ نقص ہے تو تمام اہل سنت اس پر متفق ہے کہ استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا. ذہن کی نسبت اللہ کی طرف ہوا ہے، لیکن ذہن اللہ ہے. اب ذہن جو جسم چاہتا ہے، دال چاہتا ہے، تن چاہتا ہے، یہ جسم کی صفات ہے، اس وجہ سے اضافہ اللہ تو ہے، لہٰذا یہ معول ہوگا اور اس میں تعویل وجوبی ہو گیا، لیکن اس کو ہم صفت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس پر اجماع نہیں ہوا، بلکہ الٹا اجماع اس پر ہوا ہے کہ ذہن اللہ تعالیٰ کی صفت متشابہات سے نہیں ہے. تو اس طرح کی جو باتیں اس میں یہ قاعدہ یاد رکھیں، یہ قاعدہ انشاءاللہ ہر جگہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اچھا، یہ ایک سوال ہے، ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ المحقق الثانی الامام سعد الدین التفتزانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع میں سے. یہ بالکل ناجائز بات ہے. یہ ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ زمین اوپر ہے اور آسمان نیچے ہے، ایسی بات ہے. دیکھیے، امام تفتزانی رحمہ اللہ شیعہ بالکل نہیں ہے. شیعوں کے بہت سارے اور روافض کے بہت سارے جو اصول اس میں مخالف ہیں. میں اس پر میں نے مقالہ لکھا ہے. میرا ایک رسالہ ہے سمت الوصول الى علم الاصول، وہ پی ڈی ایف میں ملتا ہے بروسٹیٹ میں، توضیح تنویح سے پہلے طلبہ کو پڑھاتا ہوں. اس میں نے 16 سے لے کر 20 دلائل دی ہیں کہ امام سعد الدین تفتزانی شیعیت کے الزام سے بری ہے. پہلی دلیل میں مجتہد خرواری ذکر کرتا چلوں. پہلی دلیل یہ ہے کہ شیعہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں.
امام یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کو نہیں مانتے، صفت سمع بصر کلام ان کو نہیں مانتے، صفت تکوین کو نہیں مانتے. امام تفتازانی رحمہ اللہ کی شرح عقائد کو اٹھائیے، شرح مقاصد کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ثمانیوں کو شمار کیا ہے، صفت حیات کو شمار کیا ہے، اس بات کیا ہے، صفت قدرت کے اوپر دلائل قائم کیے ہیں، اور اسی طرح صفت ارادہ کے اوپر دلائل قائم کیے ہیں، اور اسی طرح صفت علم کے اوپر دلائل قائم کیے ہیں، سمع بصر کلام تکوین ان 8 صفاتوں کے اوپر دلائل قائم کیے ہیں. تو اگر وہ شیعہ ہوتا تو جوہری مسئلہ صفات کا ہے، اس میں پھر کیوں انہوں نے اس بات کیا؟ وہ شیعوں کی کتابوں کو اٹھائیے، تجرید العقائد توسی کی مشہور کتاب عقیدے کی، اس کو اب اٹھائیے، اس کے اندر صفات کا انکار ہے. اس کی شرح کشف المراد فی شرح تجرید العقائد یہ علامہ ہلی شیعہ کی ہے، اور انہوں نے صفاتی باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے. تو ان کا موقف ہے صفات کا انکار شیعہ حضرات کا، لیکن اہل سنت انکار نہیں کرتے. امام تفتازانی رحمہ اللہ انہی کتابوں میں اقرار کرتے ہیں. اچھا، دوسری جوہری مسئلہ امامت کا ہے. امامت کا مسئلہ روافض کے نزدیک اصول عقائد میں شامل ہے، اور اس مسئلے میں کوئی گڑبڑ کرے تو وہ شیعہ سے ان کے نزدیک نکل جاتا ہے. علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے شرح عقائد کے اندر، شرح مواقف کے اندر، ان کی دیگر کتابیں ان امامت کے مسئلے میں وہی اجماعی موقف جو ہے نا بیان کیے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا ہے، اور شیعوں کا باقاعدہ رد لکھا ہے. تو ان کو شیعہ کہنا بالکل ظلم ہے. اگر وہ مشاجرات صحابہ میں اس نے اس طرح کی بات کی ہے کہ اس سے کوئی دلالت انتظامی کے ساتھ، اور وہ بھی لزومی غیر بیان کے ساتھ، لزومی بیان کے ساتھ نہیں، لزومی غیر بیان کے ساتھ کوئی جو ہے نا صحابہ کی بے ادبی کو نکالے، تو اس آدمی کے ذہن کا مرض ہے. میرے خیال میں علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کے ذہن کا مرض نہیں ہے، وہ بالکل اہل سنت والجماعت کی امام ہے. میں نے مشترک خروارے ذکر کیا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ 20 دلائل ہیں اس کے اوپر کہ امام تفتازانی رحمہ اللہ بالکل شیعہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کی ائمہ میں سے ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ ہم عقیدے کی کتاب پڑھے، ہمارے مدارس میں 800 سال سے داخل ہے، اور وہ بھی ہم شیعہ کے عقیدے کی کتاب پڑھے. کتنی افسوس کی بات ہوگی. تو یہ کہنا ان ذہنوں کا کام ہے جو بالکل کمزور ہے، جو عقائد میں بالکل ابجد سے بھی بے خبر ہے. یہ ان کا کہنا ہے، محققین ہی نہیں کہتے. یہاں بعض حضرات نے کہا ہے کہ اعتقادی بدعتی ایک جماعت کو کہا ہے، تو میرے خیال میں وہ اعتقادی بدعتی ہے. زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کے ہاں جو فضا ہے اس کو میں غیر متوازن نہیں کرنا چاہتا، لہذا ہر چٹ کا جواب میرے اوپر وضاحت سے دینا واجب نہیں ہے. مجمل سے خود آپ تفصیل نکال لیجئے. کل کے درس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر تھوڑی سی روشنی ڈالی. بھائی 1-2 مجلس میں نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو 1 سال کے لیے آنا پڑے گا، یا کم از کم سال کے آخر میں جو میں 10 دن کا جو دورہ پڑھاتا ہوں اس میں کم از کم آپ تشریف لائیے، اس میں ہو سکتا ہے. 1 سال سے بھی کام نہیں چل رہا، 3 سال کم از کم مجھے دے دو، ہمارے ہاں آ جاؤ، پھر آپ کو سمجھ آ جائے. یہ پھر گڑیوں کا کھیل نہیں ہے. یہ تو حضرت نے ہمیں مجبور کیا، اس لیے یہاں آ گئے حاضری دینی. اچھا، یہاں جو فرقہ ضالہ کی شخصیات کے بارے میں باتیں ان کا نام میں نہیں لوں گا. ہمارے اس درس کا اصول یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے فضا متعفن ہو جائے اور اس سے کوئی نقصان ہو جائے، لہذا اس کے لیے آپ میرے ہاں آ جائیے تو پھر صراحات ہوں گے. یہ بھی اسی کے متعلق ہے. اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق ہے، اس کا میں انشاءاللہ کل کے محاضرے میں پھر جواب دے دوں گا. کل کا محاضرہ پڑھیں گے، اس سے آپ کو بخود ابن رشد کی اچھا حضرت ہمارے ابن سند کی اجازت دے دے حدیث کی، تو میں اس قابل نہیں ہوں خود ایک طالب علم آپ کی طرح. صرف اتنا ہے کہ میں نے طالب علمی میں آپ سے زیادہ زندگی گزاری ہے، اور آپ مجھے میری نسبت جدید ہے. بعض تو ایسے ہوں گے مجھ سے بھی قدیم ہوں گے، تو میں اس قابل نہیں ہوں. عتیق الرحمن گیلانی کہتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ پہلے علم کلام میں مہارت حاصل کی، لیکن پھر انہوں نے علم کلام کو ضیاء وقت سمجھ کر نہیں. یہ بات غلط ہے، جس نے بھی کہی ہے. عتیق الرحمن گیلانی صاحب میں نہیں جانتا کہ امام ابو حنیفہ سے رحمہ اللہ پہلے علم کلام سیکھا پھر اس سے توبہ کر لی. غلط ہے. یہ انہوں نے علم کلام اور امام ابو حنیفہ کے اصولوں کا صحیح مطالعہ نہیں کیا. میرے اس مقالے میں ایک محاضرہ ہے تقریباً 25 صفحات کا ہے، 20 صفحات کا، اس کا نام ہے امام ابو حنیفہ اور علم کلام. کل جب میں مصادر مراجع کا تعارف کروں گا اس میں بھی اجمالاً میں ذکر کر دوں گا کہ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے متکلم تھے
کتنے بڑے آدمی تھے اور انہیں کتنا بڑا ذخیرہ علم کلام میں ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس کا انشاءاللہ ذکر کرتا چلوں گا کل۔ یہ غیر محقق آدمی کی بات ہے جس کو ماننا مشکل ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ ہم ید اللہ کی تعویل قدرت سے کر سکتے ہیں۔ جی جائز ہے، کیونکہ تعویل ایک تو معتزلہ کا ہے جو جزم کے درجے میں ہوتا ہے، جس سے تعطیلی صفت لازم ہے، وہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ ایک اہل سنہ کی تعویل ہے جو احتمال کے درجے میں اس سے اصل صفت معطل نہیں ہو جاتی، وہ تعویل احتمال کے درجے میں جائز ہے۔ اور یہ کہنا کہ بھئی پھر اللہ نے ید کا لفظ کیوں استعمال کیا، اللہ خود ہی قدرت اللہ کہہ دیتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عرف کے موافق نازل ہوا ہے، تو عرف کے موافق اور معاشرے کے موافق بات کرتے ہیں۔ عرب کے نزدیک ید اللہ لفظ متعارف تھا، اسی وجہ سے قرآن نے بھی ید اللہ کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی۔ اور اگر قدرت اللہ ہی کہہ دے تو پھر تو صفت ید کا انکار آ جاتا۔ حالانکہ اہل سنہ کا مذہب یہ ہے کہ صفت ید جو ہے متشابہات میں سے وہ بھی اللہ کے لیے ثابت ہے، اور اس کی تعویل احتمال کے درجے میں قدرت کے ساتھ یا حفاظت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اگر قدرت اللہ کا کہتے اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے تو پھر ید کا انکار ہی آ جاتا، حالانکہ انکار مقصود نہیں ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ دو اہل اثر علماء کا اگر ایک مسئلے پر متفق ہو جائے تو اس کو بھی اجماع کہتے ہیں۔ بعض اوقات اجماعی لغوی ہے، اور بعض اوقات ہماری کتابوں میں جس طرح فقہا لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، پھر اس کے دیکھیں یہ ساتھی ذکر فرما رہے ہیں مولوی صاحب کے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ دو علماء کا بھی ایک بات پر اتفاق ہو جائے، اس کو بھی اجماع کہتے ہیں۔ یہ اجماعی لغوی ہے، اگر اس کو آپ اجماع مانیں گے تو میرے خیال میں اس مسجد کے اندر بھی ہزاروں اجماعات آ جائیں گے، اور وہ ہر اجماع کا دوسرے اجماع کے ساتھ تضاد بھی ہوگا، یہ بھی طرفے کی بات ہے، تو اس کو اجماع نہیں کہہ سکتے۔ اجماع کہتے ہیں اتفاق علماء جمیع علماء العصر فی مسئلۃ مہمۃ اجتہادیۃ، یہ اسے اجماع کہتے ہیں، اتفاق جمیع علماء العصر، عوام کی بھی نہیں، علماء عصر کے، محققین کے اور جمیع کے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع تھوڑی ہے، ایسی بات ہے، یہی وجہ کہ اجماعات پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ مختصر ہے۔ کتاب الاجماع ابن القطان کی ہے، الاجماع ابن المنذر کی ہے، مراتب الاجماع ابن حزم کی ہے، اس کو آپ دیکھیں تو اجماع تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔